अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको हमारी नॉवल कलेक्शन पसंद आ रही होगी। अब हम आप सबके लिए लाए हैं फ्री गिव अवे ऑफर्स। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर 032133555841 पर व्हाट्सएप करना है, जिसके जरिए आप जीतने का मौका पा सकते हैं फ्री गिफ्ट्स, और उसके विनर्स की अनाउंसमेंट 2 हफ्ते के बाद की जाएगी। तो नॉवल लवर्स, देर किस बात की है? आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करें, और उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो बन जाएं हमारी फैमिली का हिस्सा। थैंक यू। मैं देख रहा हूँ 4 दिन में आप सबको यूसमा मुझसे ज़्यादा अजीज हो गई है। हमीस ने इन दिनों को एक साथ पूरा। वो इसलिए कि वो लड़की तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ कर आई है। आपकी बार इशरत ने इसका कान खींचा। शादी के बाद तो इंसान की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। फिर से वही दिन आ गए हैं जब ये चूजा पैदा हुआ था। हमीस ने रोहान के दोनों कान खींचते हुए कहा। चाचू, बिहेव योरसेल्फ। रोहान ने भी सरमरी से कहा। सर्द हवा इसके बाल उड़ा रही थी। कितने ही लम्हे वो जैन के कंधे पर सर टकाए आंसू बहाती रही। दिल का बोझ कुछ कम होने पर हवास बेदार हुए तो जैन से अपनी गुर्बत का एहसास हुआ। वो फौरन इससे दूर हुई। आप ठीक हैं? जैन ने इसकी आंखों में झांकता पूछ रहा था। वो सारे लाकर बस इतना ही कह सकी। आंसू साफ करती वो खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगी। मेज पर रखा खाना इनके इंतजार में ठंडा हो गया। शायद वहां दोनों के नसीब में था ही नहीं। यार, एक बार मेरी बात सुन लो। जी कहें। तुम किसी बात पर नाराज हो? मुझे नाराज होना नहीं आता। कि जो कल से मुझसे दूर भाग रही हो, ठीक से बात तक नहीं कर रही, तुम सिर्फ नाराज ही नहीं, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से नाराजगी का इजहार भी कर रही हो। हमीद, जो युस्मा का रास्ता रोके खड़ा था, इसके करीब होता इसके हाथ अपने हाथों में लिए गोया हुआ। वो जो दादी की फरमाइश पर इनके लिए कॉफी बनाने आई थी, हमीद की गुर्बत से परेशान होती सब भूल गई। कितने ही लम्हे बीत गए। मेरे साथ घूमने चलोगी? हमीद ने इसका हाथ खींचकर अपने करीब किया। हमीद के ऐसा करने से वो इसके सीने से टकराती अब इसकी आंखों में देख रही थी। सुर सफेद रंगत हया की लाली में मजीद दिलकश लग रही थी। क्या मतलब? वो मुश्किल कह पाई। वलीमा छोड़कर जाने की बहुत सजा दे ली तुमने। अब मुझे एक मौका दो तुम्हें मनाने का। वो मुसलसल इसकी गहरी नीली आंखों में देख रहा था। युस्मा इसकी गुर्बत से परेशान होती नजरें झुकाई खड़ी थी। हमीस ने इसकी सभी पेशानी पर बोसा दिया। युस्मा झींप से गई। इसके अंदाज पर मुस्कुराता वो मजीद कोई अमली मुजाहरा करने के घर से अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब तक करता खड़ा हुआ। एन इसी वक्त रोहान की आवाज आई। युस्मा, आज हम दोनों एक साथ फिल्म देखेंगे, द लायन किंग। वो चहकता हुआ किचन में दाखिल हुआ। हमीद सीधा होकर खड़ा हो गया। युस्मा के दोनों हाथ अभी भी इसकी गिरफ्त में थे। रोहान ने हैरत से, जबकि हमीद से नागवारी से इसे देखा। तुम अपना ये फिल्म देखने का प्लान दादी के साथ बना लो। चाचू, आप क्यों मेरे हर काम में टांग अड़ाते हैं? पहले आपने युस्मा से शादी कर ली, अब आप मूवी देखने पर भी एतराज कर रहे हैं। मासूमियत से शिकवा किया गया। मेरी बीवी के साथ तुम सोते हो और टांग मैं अड़ाता हूँ? हमीद बड़बड़ाया। युस्मा इसकी बात पर आंखें खोलने से देख रही थी। यूं घूर कर इस चूजे को देखो, जो कम से कम हमारे चूजे तो इस दुनिया में आने नहीं देगा। इसके झुककर कान में सरगोशी करने पर युस्मा शर्म से और रोहान गुस्से से लाल हुआ। युस्मा, अगर चाचू आपको थोड़ा सा भी तंग करें तो मुझे बताना, मैं बड़ी दादी से इनकी शिकायत करूंगा। तंग करने दो तो करूंगा ना, वो मानी खिजी से कहता युस्मा का हाथ छोड़ता किचन से जाने लगा। कुछ याद आने पर वापस किचन में आया। एक नजर युस्मा को देखा और गोया हुआ। चाची बोला करो। युस्मा अपनी हंसी छुपाती कॉफी बनाने लगी और रोहान हमीज के पीछे किचन से बाहर भाग गया। यहाँ बैठे प्लीज। जैन ने इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं ठीक हूँ, अब चलती हूँ, वो कहकर मुड़ने लगी जब जैन ने इसे कोहनी से पकड़कर कुर्सी पर बैठने का कहा और खुद इसके सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। जो बात परेशान कर रही हो, इसे शेयर कर लेना चाहिए। दिल का बोझ कम हो जाता है और रूह को सुकून मिलता है। चाहें तो आजमा लें। वो बहुत नरमी से कह रहा था। परीक्षा ने एक नजर इसके चेहरे को देखा। वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था। मेरी रूह सुकून में ही है, बस थोड़ा सा जज्बाती हो गई थी। जैन ने इसका हाथ थामा। परीक्षा ने छुड़वाना चाहा तो इसने गिरफ्त मजबूत की। जानता हूँ माँ बाप बहन भाई जैसी नेमत का कोई नेमत बदल नहीं, लेकिन हमारा रब है ना, वो बहुत रहीम है, सब जानता है। कब किसे कैसे और किस तरह नवाजना है या नवाज कर वापस ले लेना है, ये बात हम सब जानते हैं। अहम इस बात को जानना नहीं है, अहम यह है कि हम कैसे सब छीन जाने के बाद सब्र करते हैं। प्रीशा खामोशी से इसे सुन रही थी। आंखों से अश्क रवां थे। अल्लाह ने आपकी किस्मत में जो लिखा था वो महरूमी लिखी थी, वो आपको मिली, लेकिन अल्लाह ने आपको बेसहारा नहीं छोड़ा। ये इसकी आपसे मोहब्बत है जो हम सबकी सोच से बहुत बढ़कर है। मैं इन बातों से इनकार नहीं करती, ना ही मुझे कोई शिकायत है अपने रब से। ऋषि का लहजा मजबूत था। कभी कभी इंसान सब जानते समझते हुए भी चाहता है कि कोई इसे वो सब बताए जो इसके दिल को सुकून दे। जैन की नजरें मुसलसल के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो जो नजरें झुकाए बैठी थी, नजर उठाकर इसे देखा। दुनिया जहाँ की सच्चाई आंखों में लिए इसे देख रहा था।
کوئی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا دکھ درد سب سمجھتا ہوں، یا سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ جملے بہت تقویت دیتے ہیں۔ زین نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ فریشا نے ایک سرد ہوا کے سپرد کی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ فریشا کا دل جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہوا۔ آپ سوچ رہی ہوں گی میں یہ سب کیسے جانتا ہوں؟ اس کی جانتی نظروں سے زین یہی اندازہ کر سکا۔ وہ ایسا سوچ رہی تھی یا نہیں، لیکن اس کا جواب سننے کا تجسس ہوا تو خاموش ہی رہی۔ ضروری تو نہیں کہ انسان کے رشتے بس موت کی وجہ سے ہی سے دور ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے احساس محرومی، بے توجہی، وقت کی قلت اور اہمیت نہ ملنے کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بول رہا تھا۔ مادہ پرست لوگ، مشینی زندگی جینے والے، سب اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہیں کہ ان سے منسلک رشتے کب کیا کرتے ہیں کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میرے ماں باپ بھی ایسے ہی ہیں۔ بچپن سے میں حمیز کے ساتھ رہ رہا ہوں، اس کے گھر پر زیادہ اور اپنے گھر پر کم، کیونکہ میرے گھر میں کوئی میرے انتظار کرنے نہیں بیٹھا ہوتا، بلکہ وہاں کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کون گھر میں آتا ہے کون نہیں۔ فریشا ساکت بیٹھی اسے بہت غور سے سن رہی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ کسی سے سب چھین کر بھی بہت نوازا جاتا ہے، اور کچھ لوگ سب ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ رہتے ہیں۔ میں اپنی زندگی سے خوش و مطمئن ہوں، مگر پھر بھی یہ جملے میری ہمت بندھاتے ہیں۔ سب ٹھیک ہے، میں تمہیں سمجھتا ہوں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ ہر وقت ہنستا مسکراتا شخص کتنا گہرا تھا۔ بس ثابت ہوا ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کوئی کمی ہے۔ اس کمی کو اپنا کر خوش ہو کر آگے بڑھ جانے اور جینے کا نام ہی زندگی ہے۔ فریشا نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب زین کا ہاتھ فریشا کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ حمید ایک چھوٹے سفری بیگ میں اپنا یوسما کا سامان رکھ رہا تھا، ساتھ میں ایک چھوٹا ہینڈ کیری بھی تھا۔ پیکنگ کرنے کے بعد اس نے اماں بھی کے کمرے کا رخ کیا جہاں سب بیٹھے تھے۔ بہت خوش قسمت ہو تم حمید، جو اتنی پیاری معصوم سی بیوی ملی ہے تمہیں، اماں بھی نے حمید کو کمرے میں آتے دیکھ کر کہا۔ یوسما مسکرائی تو گالوں کے گڑھے نمایاں ہوئے۔ بیٹا آؤ بیٹھو ہمارے پاس، عشرت نے پیار سے کہا۔ آپ سب کی اجازت لینے آیا ہوں، میں یوسما کے ساتھ کچھ دن گھومنے چلا جاؤں؟ حمید عشرت کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ صاف صاف کہو نا ہنی مون پر جانا ہے تمہیں، رمین شوخی سے بولی۔ حمید سے مسکرا کر اپنی بھابھی کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بالکل ایسا ہی ہے۔ یوسما تو شرم سے پانی ہوتی سب کو دیکھ رہی تھی، جو بہت خوش تھے حمید کی بات پر۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بھابھی کشمیر جانے کا سوچا ہے، 10 دن کی چھٹی میں ملک سے باہر جانے کا پلان نہیں کر سکتا۔ یہی تم کسی اور جگہ پر کام کرتے یا اپنا کام کر رہے ہوتے تو آرام سے گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ اماں بھی کا وہی راگ، عشرت بڑبڑائی۔ سچ تو ہے کشمیر تو بہت بار گئی ہوں، یوسما نے سوچتے ہوئے سب کو دیکھا۔ اماں بھی کام کوئی بھی ہو، شادی کی چھٹی 10 دن کی ہی ہوتی ہے۔ حمید نے اماں بھی کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ رہنے دو بس، جب میں نے کہا تھا یہ نوکری نہ کرو، ایک نہ سنی مجھ بوڑھی کی۔ اماں بھی نے خفا ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچا۔ آپ مجھے وہ کام بتا دیں جس میں زندگی کی ضمانت ملتی ہے، حمید نے نرمی سے کہا۔ گھر والے سولی پہ تو نہیں ٹنگے رہتے، اماں بھی نے بھی بھڑاس نکالی۔ وہ اب ان کا گال چومتا آنکھوں میں چمک لیے مسکرا رہا تھا۔ تو آپ کہہ دیا کریں نا فی امان اللہ، ہر وقت زبان پر تم دونوں کی سلامتی کی دعا ہی تو ہوتی ہے۔ اماں بھی کا غصہ بھی اڑن چھو ہو گیا۔ بس اب جلدی سے دعا دیں اور آئیں مل کر لنچ کریں، ہم نے شام میں نکلنا ہے، بھائی کی واپسی تک ہم بھی واپس آ جائیں گے۔ حمید نے اماں بھی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھڑا کیا۔ یوسما کے لیے تو یہ اطلاع ہی تھی، وہ فوراً کمرے میں پیکنگ کی غرض سے گئی۔ یوسما نے مسکراتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا، بیڈ شیٹ سے لے کر الماری کا سامان تک سب الٹ پلٹ ہوا پڑا تھا۔ بیڈ پر موجود بیگ پیک اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ نیلی آنکھیں صدمے سے پھیلی تھیں جب بیگ میں موجود سامان دیکھ کر یہ پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ یہ کارستانی کس کی ہے۔ وہ بیگ بیڈ سے اٹھاتی زمین پر رکھتی سارا کمرہ سمیٹنے میں لگ گئی۔ یوسما، یہ آپ؟ روحان اسے لنچ پر بلانے آیا اور اسے کمرہ سمیٹتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ یہ چاچو بھی نا، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ سچ میں تمہارے چاچو بھی نا، یوسما نے اسی کے انداز میں کہا لیکن ہاتھ نہیں رکھے۔ یوسما الماری سمیٹتی فارغ ہوئی تو روحان کا خیال آیا۔ یہ تمہارے چاچو فوجی ہی ہیں نا؟ وہ روحان کی گال کھینچتے پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل، وہ فخر سے بولا۔ ان کے سامان پیک کرنے کے انداز سے تو نہیں لگتا، وہ منہ بنا کر بولی۔ حمید جو تعریف سننے کا خواہاں ہو رہا تھا دروازے پر کھڑا صدمے میں چلا گیا۔ وہ تو چاچو کو کمرہ پھیلا کر رکھنے کی عادت ہے، اکثر میں ان کا سامان سیٹ کرتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ روحان ٹیپ ریکارڈر کی طرح فر فر بولنے لگا۔ پہلا فوجی دیکھا ہے جو سامان پھیلا کر رکھتا ہے، وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ یہ فوجی سامان پھیلا کر نہیں رکھتا، سامان کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے۔ حمید سب اندر داخل ہو چکا تھا۔ رہنے دیں، بس جگہ پر رکھنا اسے کہتے ہیں۔ یوسما نے اب سلیقے سے سمٹے کمرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ حمید اس کی آنکھوں کے محور میں کمرہ دیکھتا منہ کے زاویے بنانے لگا۔ سچ میں آپ کو اس طریقے سے چیزیں رکھنی نہیں پسند؟ آپ فوجی ہی ہیں نا؟ یہ تم بار بار ایک ہی سوال کیوں کر رہی ہو؟ اسی طرح تم پوچھتی تھی کہ آپ کڈنیپر ہیں، میں کڈنیپ ہو گئی، پاپا نے بھیجا ہے،
وہ باقاعدہ اس کی نقل اتارتا کہہ رہا تھا۔ روحان اس کی ایکٹنگ دیکھ کر کہکا لگانے لگا تو حمید کے گھورنے پر وہاں سے 9-11 ہو گیا۔ تو یقین نہیں آ رہا تو پوچھنا تو پڑتا ہے نا بار بار۔ اب جیسے ہر فوجی کو سب سے پہلے سلیقہ طریقہ سکھایا جاتا ہے، وقت کی پابندی، ہر چیز کو اس کی جگہ صحیح جگہ پر رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ وہ جواب دیتی جانے لگی جب حمید نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جانے سے روکا۔ یہ کہاں لکھا ہے ہر فوجی یہ سب گھر پر بھی اپناتا ہے؟ مجھے اپنی چیزیں یوں ہی رکھنے کی عادت ہے، اپنے سامنے۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتی مسکرائی۔ میں چیز نہیں ہوں، اس لیے نظروں کے ساتھ ساتھ دل کے قریب ہو۔ حمید نے اس کا ہاتھ تھام کر دل کے مقام پر رکھا۔ وہ فاصلوں میں بھی رکھتا ہے رنگ قربت کے، نظروں سے دور سہی دل کے پاس رہتا ہے۔ منانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ مسکراتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم ابھی تک ناراض ہو؟ سوال کے بدلے سوال نہیں ہوتا، جواب اسی سوال میں ہے۔ وہ نہ وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش ترک کر رہی تھی، نہ ہی وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بےحد نزدیک تھے اور ایک گرد سے بے خبر۔ تب روحان نے پھر سے اپنے ہونے کا احساس دلانا ضروری سمجھا۔ لنچ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں تو کہتا ہوں لنچ کے بغیر ہی چلتے ہیں۔ ذرا سا یقین آنے لگتا ہے کہ اب میں شادی شدہ ہوں تو باقی سب کچھ بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ تم چلو ہم آ رہے ہیں۔ آپ نے نہیں آنا تو یسما کا ہاتھ چھوڑ دیں، وہ تو لنچ کر لیں۔ وہ بھی ٹھیک تھا۔ ہاں لے جاؤ اپنی چاچی کو، چاچی کافی چبا کر کہا۔ یسما تو بس چاچا بھتیجا کی نوک جھوک دیکھتی ہنستی چلی جا رہی تھی۔ لنچ کے بعد گھر پر سب سے مل کر دونوں نے سفر کا آغاز کیا جو یسما کے گھر خالد اور رومی سے ملتے ہوئے کشمیر کی حسین وادی کی طرف تھا۔ کشمیر کے دودھ میں داخل ہوتے ہی موسم خوشگوار لگنے لگا۔ حمید کے کندھے سے سر ٹکائے یسما آدھے سے زیادہ راستہ تو سوئی رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے ہوش بیدار کیے تو وہ خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھتی مسکرائی، جو جواباً وہ بھی مسکرایا۔ جیپ اونچے نیچے راستوں سے ہوتی منزل کی طرف گامزن تھی۔ پہاڑوں کو چیڑ کر بنائی گئی سڑک پر جیپ گزری تو ماضی کے سفر کو یاد کرتے ایک دوسرے کو دیکھتے دونوں ہی مسکرائے۔ چلو تم آدھا راستہ ہی صحیح اٹھ تو گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں تنہا ہی اس خوبصورت وادی کا مسافر ہوں۔ تمہارا بس خیال ہے جو میرے ساتھ ہے۔ شکر کریں جاگنے کے بعد میں نے چیخ نہیں ماری۔ یسما باہر کے حسین منظر دیکھتی ایک نظر اسے دیکھ کر پھر سے قدرت کے حسن کو دیکھنے لگی۔ چیخ مارتی تو اب کی بار میں خاموش کروانے کا حق رکھتا ہوں، پھر طریقہ جیسا بھی ہوتا۔ وہ بہت عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہاتھ تو لگاتے مجھے آپ۔ وہ صدمے میں تھی۔ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آنکھوں میں کئی جذبے تھے۔ یسما کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ مذاق کر رہا تھا۔ حمید جو سنجیدہ سا بیٹھا تھا اس کے آنسو صاف کرتا حیران ہوا۔ اتنا سا مذاق برداشت نہیں کر سکتے تم؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ استفسار کرنے لگا۔ مذاق ایسے سنجیدہ ہو کر کرتے ہیں؟ سنجیدہ کہاں تھا میں، لیکن ابھی تم سمجھ نہیں سکی، شاید آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گی۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ مجھے سیدھی صاف باتیں سمجھ آتی ہیں، وہ منہ بنا کر کہتی کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھنے لگی۔ پھر تو مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے، کیونکہ میں اتنا سیدھا نہیں ہوں۔ وہ بھی قدرت کے حسین منظر دیکھنے لگا۔ اب ہم دوست بن گئے ہیں تو آج کا لنچ آپ میرے ساتھ کریں گی؟ دوستی کا مطلب یہ تو نہیں آپ کی ہر بات مانی جائے۔ ہر بات نہ صحیح ایک عادت تو مان سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی سوچیں گے، مگر یہ بتائیں ہماری دوستی ہوئی کب؟ دل توڑ دیا ظالم حسینہ، مجھے لگا ہم دوست ہیں۔ دونوں ایک ساتھ چلتے بات کرتے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں، ہم دوست بن سکتے ہیں یا نہیں اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ راستے میں بڑا سا پتھر تھا جس پر سے زین تو جھٹ سے چھلانگ لگا کر آگے بڑھ گیا، مگر پریشے کو وہاں سے گزرنا خاصا دشوار لگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب زین نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ پریشے نے ایک نظر اسے دیکھا جب مسکرا کر اسے آنکھ کے اشارے سے ہاتھ تھامنے کا کہہ رہا تھا۔ پریشے نے اس کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھی۔ زین کے دل نے اس ساتھ کی ہمیشہ کے لیے دعا کی۔ ایک نظر اپنے ہم قدم چلتی پریشے کو دیکھا۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر پریشے نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بس سر ہلاتا اس کے ہم قدم ہوتا، تمام سوچوں کو فی الوقت جھٹک کر لنچ پر فوکس کرنے لگا۔ جیپ سے نکل کر حمید نے اپنے جیکٹ کے بازو فولڈ کیا اور یسما کو لیے ریزورٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ یسما وہاں کی خوبصورتی، پہاڑ، جھیل، جھرنے سب دیکھ کر خوش ہوئی۔ نیند کہیں دور جا اڑی اور وہ ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتی خوشی سے اپنے ہمسفر کے ہم قدم ہوئی۔ یہ سب پہلے بھی وہ دیکھ چکی تھی، مگر آج ہر نظارہ نیا اور مکمل لگ رہا تھا۔ اس کے اطراف آج صرف اور صرف سکون اور خوشی تھی۔ حمید تو جیسے زندگی سے مطمئن اور خوش تھا، اسے سب بن مانگے مل گیا تھا۔ اپنی محبت بغیر کسی آزمائش کے مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ بس اس محبت کا ساتھ کتنی مدت کے لیے ہے یہ آنے والا وقت ہی بتاتا ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب بس وقت کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ ہوٹل روم میں پہنچ کر حمید نے سامان نکال کر سیٹ کرنا چاہا، مگر یسما نے بروقت اس کی کارروائی کو روک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں۔ یسما کے آواز پر حمید نے تنے نکوش سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے آپ فریش ہو جائیں، یہ سب میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ من آئی۔ حمید کو اپنا سامان اپنے طریقے سے رکھنے کی عادت تھی، مگر یسما کو منع کر کے اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، نہ اسے غصہ کر کے خود سے بدگمان کرنے کا رسک وہ لے سکتا تھا، سو خاموشی سے فریش ہونے چلا گیا۔
کون کہتا ہے شادی میں سب کچھ ایک لڑکی ہی برداشت کرتی ہے؟ بہت سی قربانیاں مرد بھی دیتے ہیں۔ اس وقت حمیز کے خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ حمیز فریش ہو کر باہر آیا تو ماتھے پر گیلے بال بکھرے ہوئے تھے۔ یسما نے اسے کچھ لمحے فرصت سے دیکھا اور خود بھی فریش ہونے چلی گئی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور ڈارک بلو جینس پر اس نے ڈارک بلو کلر کی جیکٹ پہنی۔ بال اب قدرے خشک ہو گئے تھے۔ آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس کے دل کی خوشی بیان کر رہی تھی۔ خود پر پرفیوم چھڑکتا وہ تیار تھا۔ وہ فریش ہو کر جینس پر گہرے نیلے رنگ کا ٹاپ اور کوٹ پہنے، گہرے ہی نیلے رنگ کی اونی ٹوپی پہنے کسی موم کی گڑیا جیسی حسین اور نازک لگ رہی تھی۔ لبوں کو گلابی رنگ میں رنگے وہ حمیز کے سنگ لنچ کرنے کے لیے روم سے باہر چلی گئی۔ سردیوں کا موسم کشمیر بنجوسا لیک کے مقام پر ہوتی برف باری، قدرت کے حسین مناظر، فلک شگاف پہاڑ جو برف سے ڈھکے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ سورج تو مکمل چھٹی پر بادلوں کی اوٹ سے باہر نہ نکلنے کی ضد لیے ہوئے تھا۔ من چاہے ساتھی کا حلال رشتے میں ساتھ اسے زیادہ مکمل کوئی لمحہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ حمیز نے برف کو دیکھ کر یسما کے کان میں سرگوشی کی۔ گہری نیلی آنکھوں میں تشکر تھا۔ وہ لنچ کرنے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کرتے علاقہ گھوم رہے تھے۔ حمیز یسما کی کمر پر ہاتھ رکھے چل رہا تھا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، یہ اب اگر کسی نے تمہیں دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گی۔ وہ گھنے بھورے بالوں کو کھلا چھوڑ کر ریڈ کلر کی اونی ٹوپی پہنے، برف میں لانگ کوٹ اور لانگ بوٹ پہنے ایک خوبرو مرد کے شانے پر سر ٹکائے چل رہی تھی۔ شانے پر سر ٹکانے کے باوجود ہاتھ یوں مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ کہیں چھوڑ کر نہ بھاگ جائے، اور وہ لمبا چوڑا مرد مسکرا کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اب اس کا گال چومتا، بالوں کو کان کے پیچھے کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یسما نے یہ منظر دیکھا تو لاشعوری طور پر حمیز کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے گال اتنی ٹھنڈ میں بھی دہکتے محسوس ہوئے۔ حمیز مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتا اب یسما کو دیکھ رہا تھا جس کے گال لال ٹماٹر ہو رہے تھے۔ یسما اس سے نظریں چراتی جھیل کا پانی دیکھنے لگی۔ حمیز یسما کے سنگ جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ جوڑا ریزورٹ کی طرف مڑ رہا تھا۔ اتنا حسین نظارہ ہے، تم نے کہا تھا آج بوٹنگ کریں گے، لیک پیچھے ہے، وہی سرخ ٹوپی والی لڑکی اس مرد کے ساتھ چلتی کہہ رہی تھی۔ باہر گھومیں گے تو مجھے لڑکیاں دکھیں گی، پھر تمہارا موڈ خراب ہوگا اور بھگتنا مجھے پڑے گا۔ بٹ یو نو واٹ سویٹ ہارٹ، تمہارے وہ باڈی گارڈ یہاں نہیں ہیں تو یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ اس بار تو مہنور کو بہن کا تحفہ دے کر ہی رہوں گا۔ اس کی بے باکی پر وہ حیا کے رنگوں میں نہائی بالکل اپنے کوٹ اور ٹوپی کے ہم رنگ ہوتی وہ مشکل بولی، تم ہو ہی بے شرم۔ اب جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں۔ موسم نے اسے بہت رومانٹک بنا دیا، یا شاید وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتا اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا اسے ساتھ لگائے چلتا جا رہا تھا۔ اس خوبرو مرد کی آواز تو ان کے کانوں تک گئی یا نہیں، مگر لڑکی کی آوازیں وہ بآسانی سن سکتے تھے۔ اس لڑکی نے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، ارد گرد سے بے خبر جیسے کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ انداز چیلنجنگ تھا۔ ایسے نہیں، دیکھو میں بھول جاؤں گا یہ کشمیر ہے، لندن نہیں، اور ہم اپنے روم میں نہیں ہیں۔ بے شرم، مسکرا کر کہتی وہ بھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ تم کون سا شرماتی ہو جو میں باز رہوں؟ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا وہ پھر سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا۔ اچھا سنو، وہ ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھ اس کی آنکھوں میں جھانکتا گویا ہوا۔ من عاشقے تو ہستم، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا وہ برف سے ڈھکے پہاڑوں کے سامنے محبت کا اعتراف کرتا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی مسکراتی اس کے گلے لگی تھی، ارد گرد سے بے خبر کہ وہ دونوں ایک مشہور ٹورسٹ پوائنٹ پر کھڑے ہیں، بس ایک دوسرے میں کھوئے کتنے خوش اور مکمل لگ رہے تھے۔ ان کے پاس سے گزرتے لوگ مسکرا کر خوش ہو کر یا ناک منہ چڑھا کر گزر رہے تھے، مگر پرواہ کسے تھی؟ اس سے زیادہ اگر یسما ان دونوں کو ایک دوسرے کی باہوں کے سامنے دیکھتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ اتنے غور سے گھور کر نہیں دیکھو ان بیچاروں کو۔ حمیز نے اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی رہی، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ قدرت نے بہت حسن دیکھا ہے، مگر ایسا حسن نہیں دیکھا ہوگا۔ حمیز نے اس کے سرخ چہرے، گہری نیلی آنکھیں، سرخ گلابی ہونٹ دیکھے، اور نظریں تو گہری نیلی آنکھوں پر ہی جمی تھی جو اس کے دل کو ہمیشہ اپنی طرف کسی مقناطیس کی طرح کھینچتی۔ وہ جھیل کو خوش ہو کر دیکھتی، اس کی بات سن کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب علم ہوا یہ تعریف اس کے لیے ہے تو لال پڑتے اناری گال دہک اٹھے۔ اچھا مصروف دن گزارنے کے بعد دونوں اپنے کمرے میں موجود تھے۔ حمیز نے ٹی شرٹ اور جینس پہن رکھی تھی، یسما کوٹ کے بغیر سیاہ کرتے اور جینس میں ملبوس تھی۔ حمیز کھڑکی سے چاند کو دیکھتا وہ اپنے پہلو میں موجود اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو موبائل پر کالز کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیے ہوئے تھی۔ خالد، تحریم، رومی، روحان، رامین، پی جی، اماں بھی اور ماما سب سے بات کی اور خیریت کی اطلاع دی۔ کافی دیر حمیز اسے دیکھتا رہا، پھر چاند کو دیکھنے لگا، جیسے چاند سے اپنے محبت کو پا لینے کی خوشی بتانا چاہتا تھا۔ آخر اتنے سالوں تک ایک وہی تو تھا جو اس کا ہمراز تھا، اسے سنتا تھا، سمجھتا تھا۔ کال سے فارغ ہو کر یسما نے اپنے پہلو میں نیندراز شخص کو دیکھا۔ ستواں ناک، گہری بری آنکھیں، کسرتی وجود، ایک بازو سر کے پیچھے اور دوسرا سینے پر رکھنے سے بازوؤں کے ابھار نمایاں ہو رہے تھے۔ ہلکی ہلکی داڑھی پھر سے آ رہی تھی۔ یسما نے بہت غور سے دیکھا، جب وہ اغوا ہوئی تھی اس کی داڑھی اور اب کی بنی داڑھی میں خاصا فرق تھا۔ بے ساختہ وہ مسکرائی اور اغوا ہونے کے وقت کو یاد کیا۔ آپ ہمیشہ چاند کو اتنی فرصت سے دیکھتے ہیں جیسے ارد گرد کوئی موجود ہی نہ ہو۔ حمیز کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ نہیں، جب کسی کی بہت یاد آتی تھی صرف اس وقت دیکھتا تھا۔ حمیز نے یسما کو اپنے بازو کا تکیہ دیا جس پر سر ٹکائے لیٹ کر وہ اس کی بات کا مطلب جاننے لگی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، پھر بھی آپ کو کسی کی یاد آ رہی ہے؟ وہ چھت کو گھوٹی سے دیکھ اسے گریز برت رہی تھی۔ تم ساتھ ہو اسی لیے تمہارے علاوہ کسی کی یاد کی ضرورت نہیں۔
अब वो आरामदेह हालत में सीधा लेटा हुआ था और युस्मा का सर उसके कुशादा सीने पर था, मगर वो अब भी छत को घूर कर देख रही थी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी एक ऐसा रिश्ता मेरे पास हो जो सिर्फ मेरा हो, इसकी सोच में भी कोई और ना हो। शायद हर लड़की यही चाहती है। वो मुस्कुराई, मगर मुस्कुराहट होंठों तक तो आई थी, आंखों में इसकी चमक नहीं पहुंची। हमीद ने इसका सुर्ख और सफेद ठंडा पड़ता हाथ अपने गर्म हाथों में यूं लिया कि अपनी उंगलियां इसके हाथों की उंगलियां में फंसाई। तुम सोची नहीं मेरे दिल में भी हो। वो इसका हाथ अपने लबों तक ले गया। युसुफा का दिल यूं धड़का जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार हो। मैंने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि मैं आपके दिल में वो मुकाम नहीं ले सकती जो आप किसी को पहले ही दे चुके हैं। मगर अब मैं ये नहीं चाहूंगी, ना बर्दाश्त करूंगी कि मेरा मुकाम जो अब आपकी जिंदगी में है वो किसी और का भी हो। ना चाहते हुए भी इसकी आंखों के कोने नम हुए, चंद मोती टूटकर हमें इसकी शर्ट में जज्ब हुए। मेरी सोच, दिल और दिमाग पर सिर्फ एक ही इंसान काबिज रहा है और उसकी जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकता। यकीन करो, मैं चाहूँ तो भी नहीं दे सकता। मोहब्बत से भरपूर लग जाता तो फिर शादी भी इसी से करते। वो उठने की नाकाम कोशिश करती वापस लेट गई जब हमीस ने इसे अपने हिसाब से आज़ाद नहीं किया। तुम खुश नहीं हो? आपकी खुशी भी अहम है। मेरी खुशी इसी में है कि तुम कभी यूं मुझसे दूर जाने का ना सोचो। इसने मजीद इसे अपने करीब किया। जी। तुम हर बात इतनी जल्दी मान लेती हो? इसके बाद कान के पीछे रस्ते हुए पूछा। खामोशी बरकरार रही। ये तो अच्छी बात है फिर। कभी मौका ही नहीं मिला जिद करने का। जब तक मामा जिंदा थी मेरे बोलने से पहले मेरी हर बात पापा पूरी कर देते थे। इनकी सारी दुनिया मेरे और मामा के गिर्द घूमती थी। अपना हसीन बचपन याद करते हुए इसकी आवाज़ में खनक थी। वो बड़े इन्हमाक से सुन रहा था। तुम्हारी मामा को क्या हुआ था? रूमी की पैदाइश के वक्त एक हादसा इनके साथ पेश आया। पापा किसी मिशन पर गए थे। इनकी सलामती की कोई खबर नहीं थी। फिर फौजी दस्ते पर हमले की खबर मिलने से मामा इनसे रब्ता करने की कोशिश में हड़बड़ा कर उठी और मुंह के बल गिरने से रूमी तो सलामत रहा, मगर मामा कितने ही मोती इसकी आंखों से गिरे थे। हमीज ने अपने हाथ के अंगूठे से इसका गाल सहलाया। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। कुछ बातों में इंसान बेबस है, कुछ नहीं कर सकता। अगर पापा इस वक्त मामा के साथ होते तो शायद ऐसा ना होता। जो हादसा किस्मत में लिखा हो वो तो होकर रहता है। वो बस इतना ही कह सकी। तुम्हारी मामा की मौत का तुम्हारे हर बात मान लेने से क्या लेना देना? मामा दुनिया से चले गए और पापा मेरी दुनिया से चले गए और अपनी दुनिया में परीक्षा को दाखिल कर लिया। परीक्षा ने इनकी जिंदगी में मेरी जगह ले ली। कुछ सोचकर बोले, फिर खामोशी इख्तियार कर ली। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता और एक बाप की जिंदगी में इसकी औलाद की जगह कोई ले ही नहीं सकता। ये सब कहने की बातें हैं, जिस पर बीतती है वो वही जानता है। सबके पास सब रिश्ते होते हैं, वो मेरे एहसास नहीं समझ सकते। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मेरे पापा ने मेरे ऊपर अपने काम और परिचय को फौकियत दी। मैंने पापा को कभी मैंने पापा को कभी नहीं देखा, देखा भी था तो याद नहीं। मुझे घर पर सबने बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड बनाकर रखा। मेरी बहुत अहमियत थी तो मैं बहुत खुश था। जब रूहान पैदा हुआ सबकी तवज्जो का मरकज बन गया क्योंकि वो सबसे छोटा था, मगर मेरे लिए इसकी मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त थी। ये फितरी अमल था, बहुत चिढ़ता था मैं इससे। वो मुस्कुराया। रूहान से? इतना क्यूट तो है वो हैरत ज़दा थी मगर मुस्कुराई। मेरे लिए तो वो एक ऐसा रिश्ता था जिससे मेरी अहमियत कम कर दी। बहुत जेलस होता था मैं। फिर मामा ने समझाया, हर रिश्ते की अपनी जगह और अहमियत है। कोई रिश्ता किसी दूसरे रिश्ते की जगह नहीं लेता। मोहब्बत तो बांटने से बढ़ जाती है। जब ये बात मैं समझ गया मेरी सारी जेलसी खत्म हो गई। परीक्षा ने सब बांट लिया, पापा, रूमी, मैं बस अकेली रह गई। पापा ने मामा पर अपने काम को अहमियत दी। अगर वो ये काम ना कर रहे होते तो मामा हमारे साथ होती। तुमने कभी इस तरह से सोचा है कि तुम्हारे पापा बहुत खुशकिस्मत हैं? स्वीट हार्ट, अपना मूड ठीक कर लो प्लीज। मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, जाओ इस लीजा के पास। तुम जानती हो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, बात करना जरूरी था। मैं अपने बच्चे छोड़कर आई हूँ तुम्हारे लिए और तुम एक कॉन्फ्रेंस मिस नहीं कर सकते। वो आंखें घुमाती रो देने को थी। हाय सर, हम सब आपकी बहुत बड़ी फैन हैं, बिजनेस की स्टूडेंट्स हैं। क्या आप हमें कुछ टिप्स दे सकते हैं? कुछ स्टूडेंट लड़कियों का ग्रुप इस नौजवान को अपने घेरे में ले चुका था। वो लड़की जो पहले ही लड़ रही थी, अचानक इस झमघट्टे में इस मर्द से धक्का लगने से हाथ छूटने पर दूर होकर खड़ी हो गई। वो सर तासर लिए इन सबको जवाब दे रहा था। किसी की डायरी पर कुछ लिखा भी था। वो लड़की बर्फ में पैर पटकती अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती, पर बर्फ की वजह से आवाज ही पैदा न हुई तो वो मुंह फुलाती वहां से चली गई। हमीद ने युस्मा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए अपना चेहरा इसके बिल्कुल करीब किया। शदीद सर्दी में भी वो इसके लम्स और सांसों की गर्माइश पर अपने चेहरे की तफ्त महसूस कर सकती थी। तेज होती धड़कन और बेकरार सांसों से वो आंखें मूंदने से छुप जाना चाहती थी। हमीद को तो बस इसी का चेहरा दिखाई देता था। जब वो उसके साथ नहीं थी, अब जब वो उसके पास थी तो कैसे किसी और की परवाह करता। वो चंद इंच इससे दूर होगा जब कोई तन तन करता बेंच पर आ बैठा। बेंच पर बैग के पटकने की आवाज पर यूसुफ ने आंखें खोली और फौरन हमीद से दूर होती वो अपने पीछे बैठी एक खूबसूरत लड़की को देखने लगी। हमीद इसके यूं दूर हटने पर बदमजा होता घूर कर इसे देखने लगा। वो शर्मिंदगी से निगाहें घुमाकर अपने पीछे बैठी लड़की की तरफ इशारा करने लगी। इस लड़की ने गुस्से में ये गौर ही नहीं किया कि इसके साथ कोई इस बेंच पर मौजूद है। अब खुद पर नजरें महसूस हुई तो अपने सामने किसी जोड़े को बैठा देख कर शर्मिंदा हुई। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो शर्मिंदा होती खड़ी होने ही लगी थी जब युस्मा की आवाज को इसे देखती बैठी रही।
آپ ماہم شاہ ہیں نا، بلاگر؟ آنکھوں میں ستائش تھی۔ حمیز اپنی بیوی کے چہرے پر آئی چمک دیکھ کر مسکرا کر سے دیکھتا اس کی بات سننے لگا۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس حسین نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے بلاگز لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ میں آپ کے چینل کی مری برانچ میں انٹرن ہوں۔ وہ بہت خوشی سے اس سے بات کر رہی تھی۔ یہ خوشی صرف اس کے کام کے جذبے پر اس کے چہرے پر آتی ہے۔ حمیز نے بغور اس کے ڈمپلز دیکھے جو ایک لمحہ بھی نہ چھپے۔ گھر، بچے اور بس بلاگز کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے بھورے گنگریالے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ شوخ نارنجی رنگ کے کوٹ میں سیاہ ٹوپی اور سیاہی جینز پہنے گلے میں اسٹال لیے وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ آپ کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا کہ آپ کے بچے بھی ہیں۔ اسی وقت وہ مرد بھی ان کے پاس آ گیا اور حمیز کی طرف کھڑا ہوتا مسکراہٹ چھپاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں گھماتی سے دیکھنے لگی۔ سیاہ ہائی نیک بلو مفلر گلے میں لپیٹے سیاہی جینز میں ملبوس وہ خوبرو مرد مردانہ جہت کا منہ بولتا ثبوت بنا گہری نظروں سے ماہم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈیٹ پر چلیں گی؟ وہ مرد اب ماہم کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے، آپ یہاں سے شرافت سے جاتے ہیں یا میں شور مچاؤں؟ خوبصورت لڑکی دکھی نہیں اور رال ٹپکنے لگتی ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب اس مرد نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی۔ دیکھو مسٹر، دکھاؤ۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کرتا گویا ہوا۔ حمیز ان دونوں کی نوک جھوک دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ یہ شاہویز ہیں، یہ ماہم کے شوہر۔ ان کا چینل ہے جہاں میں انٹرن ہوں۔ مسکرا کر کہتے یسما نے حمیز کا بازو تھاما۔ حمیز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ماہم نے شاہویز کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا، اپنا ہاتھ چھڑاتی اور چلتی بنی۔ وہیں کچھ مسنچلے نوجوان آگ جلا کر بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان گٹار پر کوئی دھن بجا رہا تھا اور باقی سب تالیاں بجاتے کچھ گنگنا رہے تھے۔ شاہویز نے مسکرا کر اسے دیکھا جو سر جھٹکتی چلتی جا رہی تھی۔ شاہویز نے مڑ کر دیکھا تو حمیز اور یسما اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ سر؟ آئی ایم فائن، یو سے مس یسما، شاہویز نے مسکرا کر جواب دیا۔ میٹ مائی ہسبینڈ میجر حمیز احسان، یہ میرے چینل کے آنر ہیں حمیز۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر میجر، ابھی اپنی مسز کو منانا ہے، آپ سے پھر بات ہوگی۔ وہ حمیز سے مسافہ کرتا چلتا بنا۔ وہ دونوں اب نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ حمیز نے یسما کا ہاتھ اب بھی تھام رکھا تھا۔ یسما کے سنہری بال پشت پر آبشار کی طرح کھلے تھے۔ حمیز نے اس کے سرد ہاتھ اپنے ہتھیلیوں سے رگڑ کر گرمائش دی۔ تم واپس جوائن کرنا چاہتی ہو آفس؟ ہاں، میں سر ہلاتی وہ مسکرائی۔ وہ بھی سر ہلاتا اس کا ہاتھ تھامے چلنے لگا۔ کچھ دور چلنے پر پھر سے ماہم اور شاہویز انہیں نظر آئے جو ابھی تک ایک دوسرے سے الگ ہی کھڑے تھے۔ آپ جانتے ہیں شاہویز سر نے نیوز چینل اپنی وائف کو گفٹ کیا تھا؟ جانتا ہوں تھوڑا بہت۔ مارخور ہیں، سب جانتے ہیں آپ۔ سو تو ہے، شانے جھکاتا بولا جب اس کے موبائل کی بیل بجی۔ بات کرتے کرتے سگنلز کی وجہ سے کچھ دور ہو کر کال سننے میں مصروف ہو گیا جبکہ یوسف اپنے چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگی۔ اسے اپنے سامنے ہی شاہویز اور ماہم نظر آئے۔ ماہم اپنے بازو باندھے چہرہ موڑے کھڑی تھی جبکہ شاہویز اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ہنوز منہ موڑے اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ ان کے اس انداز میں کچھ تو تھا جو سب کو انہیں دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یوسف انہیں دیکھ کر مسکرائی جب حمیز اچانک سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے گیا۔ کشمیر کے بازار میں شاپنگ کرنے کے بعد حمیز نے یسما کو ایک بیگ دیا اور وہی کسی شاپ کے چینجنگ روم میں تیار ہونے کا کہا۔ جب اس کے سامنے آئی تو حمیز جذبات آتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنا عکس اس کی نگاہوں میں دیکھتی وہ بمشکل اس کے سامنے کھڑی ہوتی اپنی گہری نیلی آنکھوں کو اس کی طرف دیکھنے سے باز رکھتی چھپنے کو اپنا ڈھونڈ رہی تھی۔ گہرے جامنی رنگ کا پٹھانی فراک سوٹ جو گلابی ہرے اور پیلے رنگ کی کشمیری کڑھائی سے سجایا گیا تھا، ماتھے پر ماتھا پٹی سجائی جو سلور رنگ کی تھی اور اس کے درمیان میں ایک بڑا سا اس کی آنکھوں کے ہمرنگ گہرے نیلے رنگ کا پتھر جڑا تھا۔ گلے میں مخصوص کشمیری زیور پہنے وہ سراپا حسن بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مزید حسن اس کے چہرے پر آئے حیا کے رنگوں نے بھر دیا۔ سنہری بال کھلے تھے جو اسے مزید دعاچا کر رہے تھے۔ جس طرف بھی دیکھوں تیرا ہی عکس میسر ہے آنکھوں کو، باہر کوئی تم جیسا ہے یہ سارا جہاں تم ہو۔ ہلکی بڑی داڑھی، سیاہ پٹھانی سوٹ کندھوں پر سیاہی شال ڈالے وہ اپنے مضبوط کثرتی جسم اور گورے رنگ کی بدولت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ بھاری فراک کے ساتھ یسما کو چلنا مشکل لگ رہا تھا جبکہ حمیز کی لو دیتی نگاہیں اسے مزید مشکل میں ڈال رہی تھیں۔ آپ کی فرمائش پوری کر تو دی ہے، اب یہیں کھڑے رہنا ہے؟ اپنے دودھے سفید ہاتھوں سے سنہری بالوں کو کان کے پیچھے رستی کو نظریں جھکا کے وہ اس کے لال گلابی گال دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا۔ تشکر، محبت، عزت، کتنا کچھ ایک ساتھ اس کے چہرے پر آیا تھا۔ اس نے یسما کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی کی جسے بخوشی تھام لیا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ جنت نظیر وادی کے اس حصے میں ایک ساتھ خوبصورت یادیں قید کر رہے تھے۔ دونوں واپس ریزورٹ کی طرف جا رہے تھے جب راستے میں ایک فوجیوں کی گاڑی ان کی نظروں کے سامنے سے گزری۔ جہاں جہاں سے گاڑی گزر رہی تھی لڑکیاں مڑ کر فوجیوں کو دیکھتے نہ جانے کیوں شرما بھی رہی تھیں اور ہنستے ہوئے ہاتھ ہلاتے اشارے بھی کر رہی تھیں۔ یسما کو فوجی سرے سے ہی ناپسند تھے۔
یہ لڑکیاں فوجیوں کے پیچھے پاگل کیوں ہوتی ہیں؟ حمید نے اس کا ہاتھ پر دباؤ بڑھایا تو وہ منہ بناتی چلنے لگی. صرف پاگل ہی نہیں ہوتی، مرتی ہیں فوجیوں پر. شوقی اور کر آئی. بڑی اچھی صفت ہے جیسے یہ صنف نازکی. کتنی لڑکیاں سوشل میڈیا پر فیک آئی ڈیز کا شکار ہو جاتی ہیں جو صرف ٹی وی پر کسی فوجی کی تصویر لگا کر انہیں بیوقوف بنا لیتے ہیں. چلتے چلتے دونوں باتوں میں مگن تھے. یہ غلط ہے، لڑکیوں کو محتاط رہنا چاہیے. ہاں میں ہاں ملائی. آپ نے کبھی فیک آئی ڈی بنائی؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی. آپ شاید بھول رہی ہیں میں اصلی فوجی ہوں. فیک آئی ڈی کیوں بناؤں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا پھر سے اس کا ہاتھ آنکھ کو چلنے لگا. لڑکیوں سے بات کرتے ہوں گے آپ؟ چہرے پر ناگواری تھی. تم سے کبھی فرصت ہی نہیں ملی، ورنہ لڑکیاں بہت تھیں. وہ مسکراہٹ چھپاتا نارمل انداز اپنائے ہوئے تھا. مطلب آپ بھی ان ٹھرکی لڑکوں کی طرح کرتے؟ وہ رو دینے کو تھی. تمہارے اندر کا رپورٹر جاگ رہا ہے. وہ اسے ساتھ لگائے آگے بڑھنے لگا. بات مت بدلیں. پھر سے وہی سوال کیا گیا. محبت کرنے والوں پر شک نہیں کرتے، محبت کی توہین ہوتی ہے. اس کے کان کے پاس سے گوشی کی گئی. اور وقت کہاں ہوتا ہے ایک فوجی کے پاس ٹھڑک پوری کرنے کے لیے؟ مطلب وقت ہو تو آپ ٹھرکی بن جائیں گے؟ تم مجھے باتوں میں الجھا نہیں سکتی. کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو بتاؤ. وہ واپس اس مقام تک پہنچ چکے تھے جہاں اب منزلیں آگ جلا کر گانے گا رہے تھے. ارد گرد لوگ ٹولیوں کی صورت میں سیلفیز لینے یا کھانے پینے میں مصروف تھے. کچھ کہنے کے لیے اس نے لب وا کیے مگر الفاظ ندارت. حمید نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا. مجھے بتا سکتی ہو؟ بہت مان سے پوچھا گیا. اس کے ہاتھوں کو جھڑکتی وہ جانے لگی جب حمید نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا. گلابی کڑھائی والا دوپٹے کا پہلو ہوا کے دوست پر پھرپھرانے لگا. بالکل یسما کے دل کی طرح جو بات کرنا چاہتی تھی وہ کر نہیں سکتی تھی. بس خاموش رہنا ہی سیکھا تھا اب تک. یہی بات ہے، آپ لڑکیوں سے فلرٹ کرتے ہیں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. حمید نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا جب ماہم ان کے پاس آ کے کھڑی ہوئی. آپ دونوں تو بالکل پٹھانی جوڑا لگ رہے ہیں. یسما الجھی ہوئی تھی. ماہم کو وہاں دیکھ کر سائڈ پر ہو کے کھڑی ہوئی. شاویز اسے حمید کے ساتھ بات کرتے دیکھ یسما کے ساتھ بات کرنے لگا. میری بہن بالکل آپ کی جیسی ہے، خاموش طبع اور صاف دل کی. وہ صرف مسکرائی. آپ کو اپنی بہن سمجھ کر ایک بات کہوں؟ وہ اسے چلنے کا اشارہ کرتا جلتی آگ سے کچھ فاصلے پر کھڑا. دل میں بات رکھنے سے رشتے الجھ جاتے ہیں، خاص کر میاں بیوی کا رشتہ. اس میں راز، الجھن یا شک جیسے جذبوں کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ منفی جذبے ہیں جو دیمک کی طرح رشتے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. وہ بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا. شاید وہ سمجھ گئی تھی یا مزید الجھ گئی مگر بولی کچھ نہیں. وہی محبت کے چند بول ہی اس رشتے کو مضبوط کر دیتے ہیں. وہ مسکرایا، ایک دلکش مسکراہٹ. حمید بات تو ماہم سے کر رہا تھا مگر اس کی نظریں یسما پر ہی تھی. وہ کیوں پریشان ہوئی وہ سمجھنے سے قاصر تھا. جب کے ساتھ کھڑی ماہم تو برداشت نہ کر سکی کہ شاویز سے منانے کی بجائے یسما سے باتوں میں مگن تھا. اب دیکھنا شاویز، اگلے 2 سال تک تمہارے ساتھ اکیلے کہیں جانے کا پلان نہیں بناؤں گی. وہ بڑبڑاتی ہوئی ریزورٹ میں جانے لگی جب حمید کی آواز نے اس کے قدم روکے. حمید وہاں موجود منچلوں سے گٹار لیے خوبصورت دھن بجا رہا تھا. شاویز نے ماہم کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا تو اس کی طرف بڑھا جبکہ یسما سیاہ شال اپنے گرد لپیٹے آنکھوں میں محبت حمید کو دیکھ کر مسکرائی. اس کا دل الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا. وہ سب بھول کے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی. پہلی دفعہ کوئی سے گٹار بجاتے دیکھ رہی تھی. جب حمید کی سریلی آواز کانوں میں رس بھولتی سنائی. Just a smile and rain is gone. Can hardly believe it. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. وہ اپنے تمام تر ڈر اور خدشے بھلا کر اسے سننے لگی. وہ بے باک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. شرمیلی مسکان لبوں پر سجائے وہ ایک نظر سے دیکھتی. ارد گرد لوگوں کے ہجوم کو تالیاں اور سیٹیاں بجاتے دیکھ کر واپس نگاہیں جھکا گئی. حمید اس کی ہر ادا پر فدا ہوتا مسکراتا ہوا گیت کے بول بولتا فضا میں محبت کے رنگ گھول رہا تھا. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it. But there's an angel and she's calling me, reaching for my heart. شاویز نے ماہم کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا اور اس کے چہرے پر آئی ہنسی سے سرشار ہوتا اسے اپنے سینے سے لگائے حمید کو دیکھنے لگا. I know that I'll be okay. That's this time it's real. I lay my love on you. It's all I want to do. Every time I breathe, I feel brand new. You open up my heart. Show me all your love and walk right through as I lay my love on you. وہ گٹار کے تار پر انگلیوں سے جادو بکھیرتا یسما کی طرف بڑھا تو سب کی نظروں کو خود پر محسوس کرتی وہ نظریں جھکاتی پورے دل سے مسکرائی. اس کی طرف بڑھتا گٹار وہی کسی کو تھماتا یسما کا ہاتھ ہمیں اب اپنے قریب کرتا اس کی تھوڑی کے نیچے انگلیاں رکھتا چہرہ اوپر کیے گنگنانے لگا. I was lost in a lonely place, could hardly believe it. Holding on to yesterday's for too long. Now I believe it's okay cause this time it's real.
یوسما کو لگا جیسے یہ بول اس کے دل کی آواز ہو. اب تک وہ بھی تو خود کو تنہا سمجھتی تھی. وہ اتنی محبت صرف اپنے لیے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی جذباتی ہوئی اور ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر گیا. حمیس نے جھک کر وہ موتی اپنے لبوں سے اس کے گال سے چنا. I lay my love on you. It's all I want to do. Every time I breathe, I feel brand new. You open up my heart, show me all your love, and walk right through. As I lay my love on you. وہ اب اس کے چہرے پر سجے محبت اور حیا کے رنگ دیکھتا مسرور ہوا جبکہ وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے سب کو بھلائے سے محسوس کرنا چاہتی تھی. I never knew that love could feel so good. Like a once in a lifetime. You changed my world. I lay my love on you. اس کے سنہرے بالوں پر ہاتھ رکھتے اس کے اظہار پر خوشی سے سرشار وہ گنگنا رہا تھا. سب تالیاں بجاتے اس خوبصورت جوڑے کی محبت کو سراہ رہے. کھانے پر حمیس اور یوسما کے ساتھ ماہم اور شاویز بھی موجود تھے. میجر حمیس، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے. شاویز داد یہ بنا نہ رہ سکا. آپ کی آواز کا جادو تھا. ماہم بھی مان ہی گئی. تمہاری سزا میں سوچ چکی ہوں. اگلے 2 سال کے لیے کسی بھی چھٹی یا سیر کو بھول جاؤ. ماہم نے کھانا ختم کرتے ہوئے کانٹا پلیٹ میں رکھا اور معصومیت سے آنکھیں بٹ اٹھائیں. اوکے سویٹ ہارٹ، تمہارا حکم سر آنکھوں پر. یوسما تو ان دونوں کی باتوں سے شرم کے مارے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی. کون یقین کرے گا یہ 3 بچوں کا باپ ہو کر ایسی باتیں کرتا ہے. ماہم نے یوسما کو مخاطب کیا. بہت خوشی ہوئی جان کر کہ آپ کے 3 بچے ہیں. حمیس نے یوسما کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی. اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ٹرپلٹس ہیں، شاویز نے فخریہ بتایا. بہت خوش قسمت ہیں آپ. یہاں تو چوزا ہر وقت سر پر سوار رہتا ہے. وہ آدھا جملہ حذف کر گیا. جو ان دونوں نے سنا یا نہیں، یوسما سن کر مسکرائے بنا رہ نہ پائی. اتنی آس آ رہی ہے روحان کی تو واپس چلتے ہیں، یوسما نے سرگوشیانہ انداز میں کہا. واپس سب اپنے چوزے کا انتظام کر کے ہی جائیں گے. وہ بھی سرگوشی کرتے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا. آپ لوگ انجوائے کریں، ہم کل صبح واپس لاہور کے لیے نکل رہے ہیں. سانگ اور ڈنر کے لیے تھینکس میجر حمیز. شاویز نے اسے مسافہ کیا. مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. آپ دوبارہ لکھنے کا سوچیے گا ضرور مسز باہم. یوسما نے پھر سے اپنی خواہش ظاہر کی. ابھی تو میرے تینوں بچے 3 سال کے ہیں. کبھی فرصت ملی تو کوشش کروں گی واپس لکھنے کی. دعا سلام کے بعد دونوں جوڑے اپنے رومز کی طرف بڑھ گئے. میں تو اپنی ماں نور کی بہن کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں، شاویز نے اپنے روم میں جانے سے پہلے کہا. بے شک. وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے کمرے کی طرف بڑھ گئی. یوسما نے اپنے ماتھے سے ماتھا پٹی اتارنا چاہی تو حمیس نے خود اس کے بالوں سے پنس نکال کر ماتھا پٹی سائڈ پر رکھی. کیا خیال ہے پھر؟ کس بارے میں؟ اب وہ اس کے گلے سے سلور رنگ کا ہار اتار رہا تھا. ہمارے چوزے کے بارے میں. وہ شوخی سے کہتے اسے اپنے قریب کرتا گویا ہوا. وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے خاموشی سے اس کی دھڑکنوں کا رقص سننے لگی. جی ماما، بہت خیال رکھا ہے آپ کی بہو کا. تھوڑا سا تو بھروسہ رکھیں اپنے بیٹے پر. جی یہ لیں بات کریں. کل شام تک پہنچ جائیں گے. جی ماما، انشاءاللہ. گہری نیلی آنکھوں میں طمانینت تھی. سفید لباس میں اس کا دودھے سفید رنگ مزید نکھر رہا تھا. گہری نیلی آنکھیں، سرخ نابی ہونٹ اور سنہرے بال. وہ حسن کی مثال بنی. مسکرا کر بات کرتی تو گال کے گہرے گڑے نمایاں ہوتے. حمیس نے اس کی پشت سے اس کے گرد ہار باندھا اور اس کے گال پر بوسہ دیا. وہ بات کرتے کرتے سٹ پٹائے. اب وہ شوق مسکراہٹ لیے اس کے سامنے کھڑا، اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ دیکھتا، گہری نیلی آنکھوں کا شکوہ دیکھتا، یوں انجان بنا جیسے کچھ علم ہی نہ ہو. آپ نے آرمی کیوں جوائن کی؟ واپسی کے سفر پر گامزن دونوں باتوں میں مصروف تھے. آرمی کیوں جوائن کرتے ہیں؟ اس نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا. سوال در سوال. وہ خفا ہوئی. میں ایک شہید کا بیٹا ہوں. اپنے ملک اور قوم سے محبت اور اس کی حفاظت میرے خون میں ہے. ایک جذب سے کہتا وہ ایک الگ ہی جون میں تھا. وطن سے محبت صرف آرمی والے تو نہیں کرتے. آپ انجینئر ہیں. اچھے انجینئرز بھی ملک کی خدمت کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. ہر انسان اگر ایمانداری سے کام کرے تو ملک اور قوم کی خدمت کرتا ہے. مگر ملک دشمن کو مارنے کا حق بس ہم وردی والوں کو ہوتا ہے. اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کا فریضہ صرف اور صرف ہم وردی والے سے انجام دیتے ہیں. اب آپ شادی شدہ ہیں. آنے والے وقت میں آپ کے بچے ہوں گے. ملک کی حفاظت سے زیادہ آپ کے گھر، آپ کی فیملی کو آپ کی ضرورت ہوگی. ان کا نہیں سوچا آپ نے؟ اگر ہر کوئی بس اپنی فیملی کا سوچے تو سرحدوں کی حفاظت کی فکر کون کرے گا؟ محافظ تو بس چند خاص ہوتے ہیں جنہیں اللہ چنتا ہے. اس اہم ہم سب کے لیے اہم اس فرض کی ادائیگی ہے. وہ محبت سے بتا رہا تھا. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جاب چھوڑ کر کوئی اور کام کر لیں تو تمہارے لیے 1 یا 1000 جاب چھوڑ دوں. اس نے یوسما کے گال پر ہاتھ رکھا. وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، مگر چند لمحوں بعد وہ مسکراہٹ معدوم ہو گئی. بشرط یہ کہ جاب ہو. میں تو محافظ ہوں. اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت میرا جنون ہے. دشمن کو ختم کرنا میری رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. اس کا گال تھپتھپاتا وہ اتنے جلد سے بولا کہ مزید کچھ کہنے کی یوسما میں ہمت ہی نہ ہوئی. یہ سب صرف میرے لیے ہیں یوسما. میرے لیے ڈھیر سارے گفٹ لے کر آئی ہیں آپ پہ صرف تمہارے لیے نہیں، میرے لیے بھی یہی سب لے کر آئی ہیں. رومی نے معصومی سے روحان کو اپنے گفٹ دکھائے.
یسما کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ ایک ایسا گفٹ مجھے دیں جو صرف میرا ہو؟ روحان نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے سوال کیا۔ رومی اپنے تحفے سمیٹنے میں لگا تھا جبکہ روحان اپنے چاچو کی طرح صرف اپنے لیے کچھ چاہتا تھا۔ فی الحال تو ایسا کوئی گفٹ نہیں ہے میرے پاس، یسما نے اس کے بال اپنے ہاتھوں سے بگاڑتے ہوئے کہا۔ آپ نے بھی چاچو جیسی بری عادت سیکھ لی۔ وہ خفا ہوا۔ ہاں چوزے، کہتے ہوئے وہ مسکرائی تو روحان مزید منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگا۔ رومی اور یسما اس کا منہ پھلا کر بیٹھنے پر کہکا لگائے بنا نہ رہ سکتے۔ آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ اداسی سے یسما نے حمید کا سارا سامان پیک کیا۔ وہ آنسوں پر بند باندھے ہوئے تھے مگر آنسو تھے کہ رکنے کو تیار نہ تھے۔ تم جانتی تو ہو میرے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، حمید نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہی، ناک کے نتنے پھولنے لگے۔ حمید نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا سر تھپ تھپایا۔ تم ایک فوجی کی بیوی ہو یسما، اور فوجی کی بیوی بھی فوجی ہی ہوتی ہے، جو اسے ہمت اور حوصلہ دیتی ہے کہ اگر وہ شہید بھی ہو جائے تو اس کی بیوی اس کے گھر، بچوں اور گھر والوں کو سنبھال لے گی۔ میں تم سے بھی ایسے ہی ہمت کی توقع رکھتا ہوں۔ وہ بہت نرمی سے اس کے سنہرے بال سہلاتا کہہ رہا تھا جبکہ یسما یوں بت بنی کھڑی تھی جیسے کچھ سن ہی نہ رہی ہو۔ اس نے یسما کو دونوں شانوں سے تھاما اور اس کی پیشانی چومی۔ وہ اس کے پرہدت لمس پر آنکھیں مون گئی تو گال پر آنسو بہنے لگے۔ حمید اس کے آنسو صاف کرتا مزید کوئی بات کیے بغیر رخصت ہو گیا۔ اگر مزید وہاں رکتا تو یقیناً جانا مشکل ہو جاتا۔ عاقف، آپ نے نوٹ کیا ہے جب سے حمید گیا ہے یسما بہت بجھی سی ہے۔ چند ماہ ہوئے ہیں شادی کو اور حمید 2 بار جا چکا ہے مشنز پر، آؤٹ آف اسٹیشن۔ اداس تو ہوگی وہ۔ اسے گھر کے کاموں میں مصروف کرو یا کہیں باہر گھمانے لے جاؤ، بہل جائے گی۔ عاقف اسے مشورہ دیتا چائے پینے لگا جبکہ رامین چائے پیتے ہوئے گہری سوچ میں تھی۔ بھابھی آپ مجھے زبردستی لے کر آئی ہیں شاپنگ پر، میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ بیزار ہو رہی تھی۔ اسی لیے تو لائی ہوں کہ تمہارا دل کرے کچھ کرنے کو۔ حمید مجھے خاص تاکید کر کے گیا تھا تمہارا خیال رکھنے کی۔ نہ تم نے آفس جوائن کیا ہے۔ ایک آدھ دن میں کر لوں گی بھابھی، یسما نے مجھے دل سے کہا۔ تمہیں جو بات پریشان کر رہی ہے مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ دونوں اس وقت آئس کریم پارلر میں بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی جب رامین نے اس سے پوچھا۔ بھابھی، حمید نے جاتے ہوئے جانتی ہیں کیا کہا؟ کیا؟ فوجی کی بیوی بھی فوجی ہی ہوتی ہے، جو اسے یقین دلاتی ہے کہ اس کے بعد اس کے گھر والوں اور بچوں کو اس کی کمی محسوس نہیں دے گی۔ اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو، مگر ایسی بات کہتے ہوئے انہیں میرا بالکل خیال نہیں آیا۔ آنکھیں پھر سے پانی سے بھرنے لگیں۔ رامین نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حمید نے تو ایسا کچھ نہیں کہا کہ تم ہر وقت اداس رہو۔ ایک دفعہ عاقف کی ڈیوٹی لگی تھی آزاد کشمیر آرمی کیمپ میں۔ حالات بہت کشیدہ تھے، کئی ہفتے بات نہ ہوتی تھی۔ جانتی ہو عاقف نے کیا خط میں لکھا؟ یسما نے نفی میں سر ہلایا تو وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ رامین، اگر میں شہید ہو گیا تو پلیز دوسری شادی کر لینا۔ ابھی تم جوان ہو، خوبصورت ہو، مجھ سے کوئی بہت بہتر مل جائے گا۔ یہ پڑھ کر تو جیسے میرے جسم سے روح فنا ہو گئی تھی، مگر اس کے بعد عاقف کی واپسی کے بہت عرصے تک میں ان سے ناراض رہی۔ بھائی سے کہا نہیں آپ نے کہ یہ کام چھوڑ دیں؟ کسی سے اس کے جینے کی وجہ بھی چھڑوائی جا سکتی ہے بھلا؟ ان کی وردی، ان کا کام ان کے جینے کی وجہ ہے یسما۔ اور آپ؟ میں ان کی ہمسفر، جس کے بغیر وہ زندگی کا سفر طے ہی نہیں کر سکتے۔ آپ بہت لکی ہیں۔ یسما اس کی محبت اور یقین پر تعریف کیے بنا نہ رہ سکی اور اداسی بہت حد تک کم ہو گئی۔ یار تم کرنل صاحب سے بات کرو تو میں رشتہ بھیجوں؟ آپ کچھ زیادہ ہی جلد باز نہیں ہیں میجر صاحب؟ فریشا نے اپنی ہنسی کو بمشکل روکتے ہوئے زین کو زج کیا۔ جلدی؟ کتنے مہینوں کے بعد تو آپ نے ہاں کی ہے ڈاکٹر صاحبہ، کہیں دوبارہ آپ کا دماغ الٹ گیا اور میری نیا راستے میں ہی رہ گئی تو؟ زین نے معصوم شکل بنائی۔ تو آپ اپنی نیا سارا سنگ پار لگا لیجیے گا، آپ کا نمبر دیا تو تھا میں نے اسے۔ آپ کی یہ نیکی کیسے بھول سکتا ہوں، اسی لیے میں نے اسے بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ اچھی لڑکی ہے وہ۔ تم اپنے رشتے کی بات کرنے والی ہو کرنل صاحب سے یا سارا کے رشتے کی؟ کام ڈاؤن میجر صاحب، یہ ہسپتال ہے، فریشا نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ دونوں ہسپتال کی کینٹین میں بیٹھے تھے جب زین کو اپنی بلند آواز کا احساس ہوا تو سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اب تم نے بات کی ہے یا نہیں میرا مسئلہ نہیں، میں اگلے جمعے کو ماما بابا کو تمہارے ہاں بھیج رہا ہوں۔ زبردستی ہے کیا؟ بالکل ہے، وہ پرسکون تھا جبکہ فریشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب معاملہ طے ہونے کے بعد زین اور فریشا کی منگنی کا دن اور تاریخ طے ہو گیا۔ یار تجھے بہت مس کر رہا ہوں آج کے دن، وہ موبائل اسکرین پر حمید کو دیکھتا کہہ رہا تھا جو آرمی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ دل تو میرا بھی بہت کر رہا ہے تیرے خاص دن پہ تیرے ساتھ ہوتا، مگر کیا کر سکتے ہیں، ڈیوٹی کمز فرسٹ۔ ہاں تو کچھ انتظار کر لیتا تو الگ بات تھی، شرارت اس کے انداز سے عیاں تھی۔ تیرے انتظار میں کموارہ رہ جاتا، فریشا انکار کر دیتی، اتنا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے باتوں میں مصروف تھے۔
बी जी, आपने तहरीम से अच्छी जान छुड़ाई है, मुल्क से ही बाहर भेज दिया इसे। युस्मा ने शिकवा किया। अली ने ही जल्दी मचा दी बेटा, वरना तुम जानती हो तहरीम अभी अपना काम करने का इरादा रखती थी। मजाक कर रही हूँ बीजी, जानती हूँ मैं। मेरी बच्ची को हंसता मुस्कुराता, अल्लाह मेरी बच्ची को हंसता मुस्कुराता रखे। जाओ परीक्षे को ले आओ, मैं बाकी सब इंतजाम देखूं। युस्मा हाँ में सर हिलाती वहां से चली गई। परीक्षा ने हल्के काम वाली पिंक रंग की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा जेब किया था, जबकि इसके सर पर दुपट्टा सेट किया जा रहा था। नजरों में कई मंजर घूम रहे थे। छोटी सी परीक्षा दुपट्टा सर पर टकाए मुस्तफा से बहस में मसरूफ थी। अब मेरा शादी होगा ना लाला, कितना मजा आएगा। शर्माती हुई वो अपने लाला से अपने दिल का हाल कह रही थी। कैसे वो हर छोटी बड़ी बात अपने लाला से कर लेती थी। वो नम आंखों से मुस्कुराई। आईने में इसके अक्स के साथ मंजर बदलते जा रहे थे। अब वो रहमत के साथ खड़ी थी। वो सफेद सूट में मलबूस खड़ा था। बाबा आज मत जाओ ना, मैंने बुरा ख्वाब देखा है। हरे नैन के टोरे पानी से भरते का भी इसके गाल भी होने लगे, इसे खबर ना हुई। वो नक सक तैयार खड़ी थी। मेकअप का फाइनल टच भी मुकम्मल था। जब खुद को तैयार देखा तो आईने में खालिद और युस्मा थे। बेटा इसे आप ही बोलो, ये आपकी बहन है, आपसे बड़ी है, अब यहीं रहेंगी। ये इसका घर नहीं है ये मेरी आपी। रिश्तों की महरूमी के साथ साथ अब आंखों में इसकी जात की नफी भी थी। इसने होंठों पर हाथ रखकर अपनी हिचकी रोकी। ब्यूटिशियन इसे बगौर देख रही थी, जो खुद का अक्स देखती रोती जा रही थी। आप तैयार हो गई हैं? सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। युस्मा की खुशी से खनकती आवाज पर वो जैसे होश में आई। हाँ तैयार हूँ मैं। आप ऐसा करें बीजी को भेज दें, मुझे कुछ बात करनी है इनसे। वो आंसू साफ करती बोली। आप मुझे बताएं क्या बात है, कोई मदद चाहिए? युस्मा ने मोहब्बत से देखा। आप मुझसे मुखातिब हैं? ना जाने आज इसका लहजा इतना सख्त क्यों हो रहा था। जी आपी। अब आपको यकीन हो गया मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जाने वाली हूँ, तो आप भी कह रही हैं। वो तल्खी से हंसती ड्रेसिंग मिरर में अपना जायजा लेती वापस बैठ गई। मैं शर्मिंदा हूँ अपने रवैये पर। वो जितनी हिम्मत जुटाकर आई थी सब हवा होने लगी। आप शर्मिंदा मत हो युस्मा, गलती मेरी है। मैं यतीम थी, बेसहारा थी, मगर आपकी जिम्मेदारी हरगिज न थी। आपने बिल्कुल सही किया। ऐसा कहते हुए वो अपनी नजरों में कई मौत मरी थी। युस्मा ने इसका हिनाई हाथ उठाकर अपने चेहरे पर मारने के अंदाज में लगाया। आप मुझसे बड़ी हैं, हक रखती हैं, मुझे मार लें, सजा दें, मगर इस तरह बात मत करें। मैं मानती हूँ मेरा रवैया गलत था, मगर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अपनी अकल के मुताबिक जो समझ आया वही किया। छोटी बहन की बहुत बड़ी गलती समझकर माफ कर दें। नीले नैन के टोरों के गोशे भी भीगने लगे। इसकी भोली सूरत से मासूम इतराफ सुनकर परीक्षा को हंसी आ गई। वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर से अगर आप अपनी कही बातें भूल गई तो। वो शिकवा की नजरों से इसे देखने लगी। कसम ले ले मैं आइंदा कभी मिसबिहेव नहीं करूंगी। यकीन दिलाने के लिए गले की हड्डी पर अपना हाथ रखा। मैं कैसे मान लूं? परीक्षा ने हनूर संजीदगी से कहा। मुझे समझ आ गया है, रिश्तों की अपनी अपनी जगह होती है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। और अगर नए रिश्ते जिंदगी में मोहब्बत लेकर आए तो इन्हें अपनाने में देर नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत जहां से मिले अपना लेनी चाहिए। आपने भी तो अपने सारे रिश्ते खो दिए थे, मैंने सब कुछ समझने में वक्त ले लिया। आज पहली बार युस्मा ने परीक्षा से इतनी देर बात की थी। शादी के बाद क्या सब इतने समझदार हो जाते हैं? वो खुशगवार हैरत में मुब्तला थी। आपकी शादी के बाद पूछूंगी। अब आप बताएं क्या काम है बीजी से? मुझे कब से घुटनों के बल बैठी थी, अब उठकर खड़ी हुई। परीक्षा भी मुस्कुराती हुई उठी और आगे बढ़कर इसे गले लगाया। कोई काम नहीं है। युस्मा ने भी खुश दिली से एक बहन का प्यार कबूल किया। दरवाजे में खड़े खालिद और रूमी दोनों को एक साथ देखकर नम आंखों से मुस्कुराए। खालिद को आज हमीज के इंतखाब पर तसल्ली हुई। बेशक वो अच्छा शौहर साबित हुआ था, जिसने थोड़े से अरसे में युस्मा के दिल पर छाए मायूसी और नाउमीदी के बादल हटा दिए थे। आप ही मैं भी आप दोनों को हक कर लूं? रूमी ने आंखें पटपटाई। दोनों ने बाहें फैलाकर इसे अपने पास बुलाया। खालिद ने इस खूबसूरत मंजर को फौरन मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। जैन की हंसी तो छुपाए नहीं चुप रही थी। वो खुशदिली से सबसे मिलता बार बार नजर उठाकर देख रहा था। जैसे ही सजी सवरी परीक्षा को इसके पास बिठाया गया, वो इसकी तारीफ करता अपनी खुशी छुपाता सीधा होकर बैठ गया। परीक्षा बस खामोशी से बैठी इसकी बेताबी देख रही थी। जिसे छुपाने में हल्का होता वो संजीदा बैठा था। परीक्षा का हाथ थामकर जैन ने अंगूठी पहनाई तो बेसावता इसके नाबी लबों पर शर्मीली मुस्कान आई। बंदर की तरह कलाबाजियां मारने वाला ये मेजर आज से आपका परमानेंट मरीज है डॉक्टर, बशर्त ये कि इलाज दिमाग की जगह दिल से करना है। मुझे मंजूर है, वो धीमे से लहजे में बोली। हाय मंजूर की जगह कबूल है कह देती तो आज ही रुखसती करवा लेता। अब अगर आप मजीद फैले ना डॉक्टर तो नाम मंजूर ही कह दूं। मजाक है कोई? अभी इतनी महंगी डायमंड रिंग पहनाकर आपके जुमला हुकूक अपने नाम किए हैं। चाचू आप कब से अकेले बातें कर रहे हैं? मैं दुल्हन की पिक ले लूं? रोहान ने जैन और प्रीशे के दरमियान अपनी जगह बनाकर बैठते हुए कहा। चैंप अब तो बैठ ही चुका है तो चल ले ले सेल्फी, मगर हम तीनों की। जैन ने इसके हाथ से मोबाइल लेकर सेल्फी बनाई। युस्मा तीनों को देखकर बड़बड़ाई। कबाब में चूजा। सबकी मौजूदगी में इसे एक शख्स की कमी से बुरी तरह महसूस हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ एंजल। खालिद ने युस्मा के सर पर बोसा दिया और काफी का भाप उड़ाता मग लेकर इसके पास बैठ गया।
युस्मा काफी देर से चांद को टिकटिकी बांधे देख रही थी। आज इसे हमीज का घंटों चांद को देखकर समझ आया था। खालिद ने इसकी उदासी भांप ली, इसीलिए इसके पास आ गया। पापा आप जाकर आराम करें, थक गए होंगे। अपनी एंजल के लिए मैं सारी रात जाकर गुजार सकता हूँ, अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ। यू आर यू आर एवरग्रीन पापा, मुस्ताइशी नजरों से देखती मुस्कुराई। तुम्हारी माँ को मैं हमेशा बुढ़ा ही लगता था। वो मुस्कुराए, आज भी मेहरमा के जिक्र पर इनकी आंखों में चमक थी। यू आर लकी। वो सवाल था, ये तज्जिया खालिद समझ ना सका तो मुस्कुराया, कुछ सोचकर मुखातिब हुआ। यस आई एम लकी। इतनी प्यारी, नेक और अच्छी औलाद है मेरी, लकी तो मैं हूँ। और मोहब्बत, इसमें भी बहुत लकी हूँ। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो किसी को चाहते हैं और इसी से चाहे जाने का स्कूल हासिल करते हैं। अब वो साथ कितना ही तवील है या मुख्तसर, इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ये खूबसूरत एहसास महसूस करते हैं। बात करते करते वो कॉफी पी चुके थे। पापा मुझे लगता था आपी ने आपको मुझसे दूर कर दिया। मैं खुद गर्ज होकर सोचती रही, ये कभी देख ही नहीं सकी कि वो कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। एंजल आप खुद इस वक्त नासमझ थी, नादान थी। सब बच्चे फौरन हालात से समझौता नहीं कर पाते। सगे बहन भाइयों से भी बहन भाई लड़ाई लड़ते हैं, जेलस होते हैं, इनसिक्योर भी हो जाते हैं, पर दिल में ये बात हमेशा रहती है। आप इस हकीकत को बदल नहीं सकते कि वो आपके बहन या भाई हैं। फिर खून की कशिश भी बहुत गहरी होती है। वो बहुत इन्हमाक से इसे सुन रही थी जब खालिद कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। मौसम खुशगवार था, हवा में फुंकी फैल रही थी। मेरे लिए मेरी एंजल मेरी पहली औलाद है, मेरे दिल के बेहद करीब, मेहर माँ की जीती जागती तस्वीर। तुम्हारी जगह कभी कोई ले ही नहीं सकता। खालिद ने बहुत नरमी से इसके सर पर प्यार से हाथ रखा। वो कितनी खुशकिस्मत थी, मगर अब तक न जाने कैसे क्यों अपनी जात को कमतर समझती रही थी। आज सालों बाद वो खुद साख्ता अपनाई हुई दीवार को गिरा कर जैसे किसी बोझ से आजाद हो गई थी। रात बहुत हो गई है, अब आप भी जाकर आराम करें। खालिद ने इसके सर पर प्यार से हाथ रखकर जा चुका था। युस्मा ने मुस्कुराकर चांद को देखा। अचानक से खुशगवार मौसम में भी उदासी छा गई। वो बताना चाहती थी खालिद को कि इनके दामाद ने इसकी आदतें खराब कर दी हैं। इसके बगैर इसे नींद और सुकून नहीं आता, मगर कह न सकती। हमीज की यादों समेत वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ से सारी रात आंखों में ही गुजारी। एक बात युस्मा ने समझ और सीख ली थी, इसे एक रिश्ते की महरूमी का बदला अपने रब की तरफ से अदा करता रिश्तों से मुंह मोड़कर नहीं ले सकते, बल्कि किसी एक महरूमी को बाकी सब रिश्तों की मोहब्बत से कम जरूर कर सकते हैं। पर क्या वो ये महरूमी फिर से झेलने के काबिल हो गई थी, या फिर से सख्त इम्तिहान में वो एहसास कमतरी में ही रहने वाली थी? इसका इसे अभी अभी भी इल्म नहीं था। चहार से उदासी थी, वो घबराई सी परेशान हाल उम्मीद से खालिद की तरफ देख रही थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। खुदा पर भरोसा रखो, वो जो करता है इसी में इसकी मसलहत है। इसने आंसू रोकने को अपने चेहरे पर हाथ रखा था, मगर आंसू थमने का नाम ला रहे थे। शहीद हमेशा जिंदा रहता है बेटा, हिम्मत करो। वो नफी में सर हिलाती हुई जा रही थी। वो बखलाई हुई उठकर बैठी, चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे। लंबे सुनहरी बालों को जूड़े की सूरत में बांध के इसने अपना दूधिया सफेद चेहरा साफ किया। खिड़की का पर्दा हवा से फड़फड़ाता रोशनी को जाहिर करता सुबह की नवीद सुना रहा था। वेस्टर्न स्टाइल की ग्रे कलर टॉप जो घुटनों से कुछ ऊपर तक आ रही थी, इसके हुस्न को मजीद निखार रही थी। गले में साथ दुपट्टा लिए, बालों को ऊंचे जूड़े में कैद किए, वो आईने में अपनी तैयारी देखती। एक फीकी मुस्कान लबों पर सजाए खूबसूरत सा हैंडबैग लिए कमरे से बाहर निकली। नाश्ते पर सब मौजूद थे। सबसे मुश्तरका सलाम लेती हुई नाश्ता करने लगी। बेटा तुम्हारा शो बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। थैंक्स मामा, वो खुशी से मुस्कुराई। ये वक्त बहुत एहतियात करने का है युस्मा, तुम्हारे शौहर को तो कोई फिक्र है ही नहीं। तुम ही कुछ ख्याल करो, इतनी सी जान है, हलकान होती रहती हो हर वक्त। घर बैठकर आराम करो, जान बनाओ। अम्मा भी की फिक्रें खत्म होने को ना आ रही थी। सबने ही मुस्कुराते हुए इनकी रोजाना की जाने वाली नसीहतें सुनी। अम्मा भी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मेरा भाई बहुत जिम्मेदार है, वक्त पे वक्त वो कॉल करता तो है युस्मा को। रामीन ने युस्मा के पेट में पराठे रखते हुए कहा। बेटा ये वक्त बस फोन करके हिम्मत देने का नहीं है, पहला बच्चा है। अम्मा भी, हमीज ने कहा तो है जल्दी मिशन खत्म हो जाएगा, इसे गए 2 महीने ही तो हुए हैं। इशरत ने युस्मा को सर पर प्यार इशरत ने युस्मा को सर पर प्यार दिया। अम्मा भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी उदास ना हो, युस्मा ने उजरत में कहा और हाथ हिलाती बाहर जाती नजर आई। भाई ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप रोहान को स्कूल ड्रॉप करके मुझे भी छोड़ कर आएंगे, लेट हो जाएंगे। तुम्हारे शौहर की खास हिदायत है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, आकिब ने मुस्कुरा कर कहा। युस्मा आप लास्ट शो में बहुत अच्छी लग रही थी। रोहान ये बात दिन में 10 दफा युस्मा को बता चुका था। रोहान आप ये बात मुझे कितनी दफा बताएंगे? वो आंखें घुमाती बोली। चाचू ने ड्यूटी लगाई है आपको बहुत खुश रखना है और हर रोज आपकी तारीफ करनी है, इससे आपका बेबी बहुत क्यूट होगा। ना चाहते हुए भी रोहान के अंदाज और बात पर वो मुस्कुराई। आके भी ड्राइव करता इनकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन मुझे तो बेबी बिल्कुल आपके जैसा चाहिए, प्यारा सा चूजा। युस्मा ने इसके गाल खींचे।
वो तो मुश्किल है, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता और मुझे भी चूजा नहीं चाहिए। वो कुछ सोचकर बोला। तो क्या चाहिए? यूसमा इसकी बातों से रात आने वाले बुरे ख्वाब को मुकम्मल फरामोश कर गई। मुझे आपकी जैसी ब्यूटीफुल सी परी चाहिए। फरमाइशें सुन लो इस चूजे की, अब मेरी बेटी पर भी इसकी नजर है। यूसमा को हमीज का रूहान को वीडियो कॉल में देखकर दांत पीस कर बोलना याद आया। कुछ दिन पहले का मंजर इसकी नजरों के सामने था जब वो हमीज से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। 1 महीने बाद वो इससे बात करते हुए इसे देख रही थी। कितनी खुशी थी इसके चेहरे पर और साथ ही बेटी की फरमाइश भी कर डाली जैसे सब यूसमा के हाथ में हो। ये चूजा आप भी हमारे रूम में सोता है? वो रूहान को नाइट सूट में देखकर इस्तफसार करने लगा। आप तो भूल ही गए हैं, आपकी एक बीवी भी है। शिकवा के नाम नजरें बता रही थी इसे हमीज की ऐसी आदत हो गई है कि अकेले सोती वो घबरा जाती है। सिर्फ बीवी होती तो भूल जाता। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। रूहान की वजह से वो साफ साफ मोहब्बत का इजहार करने से कतरा रहा था। वो इसके शोखी से कहने पर कितने दिल से मुस्कुराई थी। वाह चाचू, आपसे बात करते हुए युस्मा कितना मुस्कुराती हैं। मैं दादी को बताऊंगा। तुम सिर्फ दादी को नहीं बताओगे, हर रोज अपनी चाची की तारीफ भी करोगे। तुम्हारी चाची खुश रहेगी तो मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारी चाची जैसी होगी, एक हसीन परी। रूहान अभी कुछ कह रहा था, यादों का सिलसिला गाड़ी रुकने पर टूटा और वो युस्मा के गाल पर बोसा देता आंख को हाथ से वेव करता स्कूल का गेट पार कर गया। 5th जनरेशन वॉर को जीतने के लिए हमें नौजवानों में हुब्बे वतनी का जज्बा पैदा करने की जरूरत है। मुल्क की पॉलिसी के पेश नजर ऐसे प्रोग्राम्स करना बहुत जरूरी है जिसमें हम अपनी नौजवान नस्ल को अपनी पाक फौज की कुर्बानियों का बता सकें। युस्मा खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठी सारी ब्रीफिंग सुन रही थी। आप सब जानते हैं मीडिया यंग माइंड्स पर कितना गहरा असर छोड़ता है। एक दरमियानी उम्र का आदमी प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहा था। बहुत खुशी की बात है सर, हमें आगे बढ़कर साथ देना चाहिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस का, किसी ने सताइशी जुमले कहे। मेरे ख्याल में सर हमें ऑपरेशंस के बारे में बताना चाहिए कि किस तरह फौजी जवान अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आरा और मशवरे दिए जा रहे थे। सर शो ऐसा होना चाहिए जिससे वाह में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो और साथ में चैनल की रेटिंग भी ऊपर जाए, बिजनेस में भी फायदा हो। बिल्कुल ये बिजनेस भी है, मुझे ये तजवीज पसंद आई है। वो आदमी हाँ में सर हिलाने लगा। सर क्यों ना आर्म फोर्सेस की फैमिलीज के बारे में बताया जाए, वो क्या सोचते हैं, कैसे गुजारा करते हैं। इससे सब कवर हो जाएगा, रेटिंग भी, बिजनेस भी और 5th जनरेशन वॉर के लिए नौजवानों को जज्बा आएगा। यूसमा ने इस बात को बहुत गौर से सुना। एक लड़की ने मशवरा दिया था और सबने इससे इत्तेफाक भी किया था। सर मैं अभी इतना बड़ा प्राइम टाइम शो नहीं कर सकती। मिस यूसमा आपको बहुत बड़ा ब्रेक मिल रहा है। सर मगर लोग तरसते हैं ऐसे ब्रेक को। बिल आखिर आधे घंटे के डिस्कशन के बाद यूसमा नया शो करने पर राजी हो गई। कैसी हैं साली साहिबा? आप कैसे हैं दूल्हा भाई? बस क्या बताऊं, जब से आपकी बहन से मंगनी की है हालात नासाज हैं। समझ ले बॉर्डर पर बिना बंदूक के खड़ा कर दिया गया है। क्यों ऐसा होलनाक मंजर खींचकर बच्ची को परेशान कर रहे हो? अम्मा भी ने जैन को भिड़का। अम्मा भी परेशान नहीं कर रहा, भाभी के साथ मजाक कर रहा हूँ। हमीज का हुक्म है इसकी बीवी हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहे। वो अम्मा भी से बात कर रहा था जबकि यूसमा अजीब सी कैफियत का शिकार हो रही थी। हमीज के इस कदर प्यार मोहब्बत पर वो खुशी से झूमती जो हर एक को इसे खुश रखने की हिदायत करता रहता था, या इसकी खुशी को फरामोश किए इससे दूर जा बैठने पर उदास होती जज्बाती होती। वो किसी सोच में गलता थी जब इसे जैन की आवाज ने जगाया। भाभी आपको करना साहब की तरफ ले चलूं? मैं भी रूमी से मिलने जाऊंगा। रोहान अचानक ही कहीं से नमूदार हुआ। चैम्प तुम घर पर रहकर गिटार बजाना सीखो ना। जैन ने इसके ना जाने में ही अपनी भलाई जानी। आज से हमीद का रोहान से चिढ़ना अच्छा खासा समझ आ रहा था। मैं तो कहता हूँ तुम इसे साथ ही ले जाओ, आकिब ने भी फौरन से पहले कहा। रमीन ने आकिब भूरा पर कोई असर नहीं हुआ। ये जासूस अपने हमों और बच्चों में ही रहे तो बेहतर है, वरना इसकी बातें और हरकतें। वो बड़बड़ाया। बेटा है ये आपका? रमीन से आंखें दिखाती बोली। मुझे तो ये मेरा भी बाप लगता है। ये सब इस छोटे से बच्चे से क्यों इतना डरते हैं? यूसमा ने बुलंद आवाज में सोचा। सबने हैरत से देखा, फिर सबका कहका बेसाख्ता था जो बता रहा था बकौल हमीज के ये कबाब में चूजा है। बेटा आप खुश है ना जैन से शादी करने के फैसले पर? जी लाला, वो लजाती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी बेटी को तो शादी का बहुत शौक है बचपन से। फिर अब क्या हुआ? खालिद को आज भी वही छोटी सी बच्ची लगी जो हर वक्त शादी की रट लगाए रखती थी। किस्मत कैसे सब बदल देती है ना लाला। कहाँ मैं एक कम उम्र अनपढ़ दुल्हन बनने वाली थी और कहाँ आज मैं कैप्टन डॉक्टर हूँ और एक मिर्जे से शादी कर रही हूँ। सब किस्मत के ही खेल हैं, खालिद ने तहम्मुल से कहा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ लाला, मुझे मेरे रब ने बेआसरा ना छोड़ा, वरना अब तक शायद इन्हीं पहाड़ों में परिचय गुम हो गई होती। मेरा रब बड़ा करीम है बेटा, वो जानता है किस तरह किसी को आजमाना है और इसके बंदे कितने गम झेल सकते हैं। वो लेकर भी आजमाता है और अता करके भी। कभी कभी तो वो देकर वापस ले लेता है, सब इसके फैसले हैं। खालिद की बात अभी जारी थी जब युस्मा जैन और रोहान वहां पहुंचे। परिचय और खालिद किचन में खाना बनाने में और बातें करने में मगन थे। रूमी सब्जी बना कम और बर्बाद ज्यादा कर रहा था।
युस्मा ये मंजर देखकर भी खुश थी। आज इसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। जलन और हसरत से निकल कर देखा तो सब रिश्ते कितने प्यारे थे। इसके पापा ने सिर्फ कहा ही नहीं, सच में परीक्षी को बेटी बना कर रखा था। सब हाल अहवाल पूछ रहे थे, लेकिन परीक्षी अपने आम से उलिये पर शर्मिंदा सी वहां से भाग जाना चाहती थी। जैन मुसलसल उसके ऊपर नजर टकाए हुए था। आप बार बार पीछे देखकर फिर दोबारा स्टोव क्यों देख रही हैं? क्या गर्दन में बल पड़ गया है? रोहान के सवाल पर जैन और परीक्षी दोनों ही झटपटाए। खालिद तो बच्चा नहीं था जो कुछ ना समझता। युस्मा ने अपनी हंसी छुपाई। जैन भाई, आप यहाँ आए और सब्जी काटने में मेरी मदद करें, मुझसे तो नहीं कट रही। रूमी ने जैन को हाथ पकड़कर शेल्फ की तरफ किया, जहाँ परीक्षी रोहान के सवाल पर तजब्जुब का शिकार हुई खड़ी थी। खालिद ने एप्रोन उतारकर किचन में रखा और युस्मा को लिए बाहर कर किया। मकसद इन दोनों को कुछ वक्त देना था। कुछ देर बाद खालिद की आवाज किचन में सुनाई दी, जो रूमी को बुला रहा था। आ जाओ रोहान, तुम्हें आज अपनी न्यू गेम दिखाता हूँ। वो रोहान का हाथ पकड़े वहां से चला गया। अब बस दो जीनत वहां मौजूद थे। आज बहुत खामोश हो डॉक्टर, कोई बात हो तो जवाब दूंगी ना। वो फ्राइड राइस बनाने में खुद को मसरूफ रख रही थी, जबकि हाथों की लर्जिश वाज़ेह थी। मैंने कहा था ना, मैं अपने सारे काम खुद करने का आदी हूँ, तो ये सब जतन तरद्दुद करने की जरूरत नहीं। इसके हाथ से भिगोकर रखे चावलों का बाउल लिया, मुबादा वो गिरा ही न देती। मेजर साहब जैसे बिल्कुल फ्री होंगे ना हर वक्त मेरे काम करने के लिए। इसने दोबारा चावलों का बाउल इससे लेना चाहा, मगर हाथ जैन की गिरफ्त में आ गया। तुम्हारे बाल तो बहुत हसीन है डॉक्टर। इसके सिल्की घने बालों को पहली दफा कुछ पर बिखरे देखा था आज इसने। सिर्फ बाल? परीक्षी ने भवें चकाकर पूछा। वो इसके सवाल पर हैरान हुआ। डॉक्टर आज अपनी तारीफ सुनना चाह रही हैं। वो भी इसी के अंदाज को अपनाता इस्तफसार करने लगा। वो तो आपका फर्ज है। आज के खाने से शुरू कीजिएगा, शादी तक आदत हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैन को उम्मीद थी वो खुश हो गया, शर्माएगी, मगर वो इसे शादी तक के लिए एक असाइनमेंट दे चुकी थी। वो अपने ख्याल पर खुद ही मुस्कुराया। अच्छे लगते हैं आप यूं हंसते मुस्कुराते। अब जाकर सुसर जी को कंपनी दे, मैं डिनर का इंतजाम कर लूं। वो बाजू से पकड़कर किचन से बाहर भेजती अपनी हरकत पर मुस्कुराई। जब जैन ने किचन के दरवाजे से अंदर झांका। आप भी मुस्कुराती हैं तो आपके होंठ के नीचे का दिल बहुत हसीन लगता है। आंख दबाकर कहता वो जा चुका था, जबकि परीक्षा अपने दिल को छूती इस लम्हे में कैद हो गई। सब हर वक्त इसे खुश रखने के जतन करते और कामयाब भी रहते, लेकिन एक शौहर की कमी इसकी बीवी की जिंदगी में कोई बुराई कर सका है भला? हमीस, अब आप वापिस लौट आए प्लीज। मसल से लंबी तो ये हिजर की रात है, मुझ में अब मजीद जुदाई सहने की सकत नहीं है। सोचते हुए इसने सर टाल भरी। अब तो ये रोज का मामूल था। वो काफी देर बैठकर हमीस की कॉल का इंतजार करती। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घंटों सोने से पहले वो मोबाइल स्क्रीन को घूरती रहती। हफ्ते में एक आध मैसेज या छोटी सी हैरत पूछने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती। युस्मा के दिन रात इंतजार की सूली पर लटकते गुजर रहे थे। हर वक्त जुबान पर बस हमीस की सलामती की दुआ होती। तुम कुछ देर अपने पापा की तरफ चली जाओ बेटा, दिल बहल जाएगा। इस हालत में खुश रहना बहुत जरूरी है। इस तरह उदास फिरती हो तो मेरा दिल दुखता है। आप परेशान ना हो, मैं बहुत खुश हूँ मामा। युस्मा ने इशक को तसल्ली देने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंखों की चमक निदार रखी। हमीस हमेशा कहता था इसे शादी नहीं करनी, इसका काम इजाजत नहीं देता। मैंने ही जिद की। वो अफसोस और शर्मिंदगी से युस्मा से नजर मिलाने से कासिर थी। मामा, ये तो किस्मत के खेल हैं, जहाँ जिसका मुकद्दर जुड़ा हो वहाँ पहुंच ही जाता है, फिर कोई कुछ भी कर ले। मेरी किस्मत में हमीस ही है। जब दिल करे कुछ दिनों के लिए कर्नल साहब के पास रहने चली जाना। वो इसके जवाब से कुछ मुतमिन हुई। आपका ये मिशन मेरी जान लेकर ही दम लेगा। मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है आपको। ना चाहते हुए भी वो रो दी। थोड़ा सा वक्त मिला है बात करने का, इस पर भी तुम रोने में वक्त गुजार दो। हमीस ने इसे घिरका। वो गाल साफ करके लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगी, जहां हमीस मुकम्मल क्लीन शेव में इसके सामने बैठा था। ठीक है, आपको मिशन या अपने काम के बारे में बताने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये ख्याल तो होना चाहिए कि मेरे लिए इस वक्त आपकी मौजूदगी किस कदर जरूरी है। युसुफ ने जाते हुए शिकवा किया। अच्छा, कितनी जरूरी है मेरी मौजूदगी? जितनी आप सोच भी नहीं सकते। सारा सारा दिन आपको सोचते हुए गुजर जाता है और रात गुजरने का नाम ही नहीं लेती। वो एक सांस में बोलती, अब शायद पछता रही थी, इसीलिए निगाहें झुकी हुई थी। इनके रुख को हया की सुर्खी का एक पैगाम आने वाला है। बस वो घबराए, बस वो शर्माए, अब मेरा नाम आने वाला है। हमीस ने इसे नजरों के सार में लेते हुए कहा। गहरी नीली आंखों ने एक पल को हमीस को देखा तो न जाने क्यों दिल इतनी जोर से धड़का के वो नजरें दोबारा झुका गई। वो आज फिर इसे नजर भरकर देखने से कतरा रही थी। तुम्हारा हुस्न मजीद दो अच्छा हो गया है, वजन भी बढ़ गया है। जल्द आपकी परी भी आ जाएगी। आप फिर भी यूं ही कॉल पर बात किया कीजिएगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए 6 महीने मेरे बगैर गुजारना बहुत मुश्किल रहा है। फिक्र नहीं करो, जल्द वापस आ रहा हूँ। बात सिर्फ आपके साथ की नहीं है, आपकी सलामती की भी है। मैं इस तरह जल्द पागल हो जाऊंगी। हर वक्त परेशान रहती हूँ, सुकून नहीं मिलता। फौजी की बीवी भी फौजी होती है, हिम्मत करो। मैं कोई फौजी नहीं हूँ, बस युस्मा हूँ, और मैं युस्मा का हमीस। हमीस ने इतनी मोहब्बत से कहा, युस्मा टिकटिकी बांधे इसे देखने लगी।
کتنا خوبصورت احساس تھا یہ، دل کو روح کو تسکین پہنچانے والا۔ تم نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ میں اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں زندگی لٹا دی ہم نے۔ محبت سے حمیز نے ایک اور شعر کہا۔ بس کرتے ہیں، یہ لٹنے لٹانے مرنے مارنے والی باتیں نہ کیا کریں، میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ محبت میں لٹے ہوئے عاشق ہیں ہم حسین لڑکی، آپ کی وردی اور وطن کی محبت، طنز کیا گیا۔ حمیز نے کوئی جواب نہیں دیا، لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ وہ بے دلی سے کافی دیر لیپ ٹاپ کو گھومتی رہی، جب کچھ دیر پہلے وہ اس کے سامنے تھا۔ مختلف آپریشن میں شہید ہونے والے جوانوں کی فیملی سے انٹرویوز کرتے ہیں، 3 سے 4 انٹرویوز کر لو، اس کے بعد شو براڈ کاسٹ ہوگا۔ شو کے پروڈیوسر سے بات ہو گئی ہے۔ شہید لفظ سن کر اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ ٹراؤزر شرٹ پہنے، سر پر دوپٹہ لیے، مائک پکڑ کر ایک 1.5 عمر عورت کے سامنے بیٹھی تھی۔ میرے بچے کی زندگی اتنی لکھی تھی، دشمن کی گولی سے نہ مرتا تو کسی اور طرح سے چلا جاتا۔ وقت جو آ گیا تھا اس کا، آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ آپ کو دکھ نہیں ہوتا جوان بیٹے کی شادی والے دن اس کا جنازہ اٹھایا گیا؟ کس ماں کو دکھ نہیں ہوتا بیٹا، لیکن شہید کی ماں ہونے کا جو رتبہ ہے وہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ میرا بیٹا میرا فخر ہے، وہ مسکرائیں۔ میں نے اپنے بیٹے سے ایک بار کہا تھا، میرا خواب ہے میں تمہارے ساتھ جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھوں، تو اس کا جواب تھا، جھنڈے والی گاڑی؟ امی کوئی بڑا خواب دیکھیں۔ یوسما بنا پلک جھپکائے نے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا امی دعا کریں میں جھنڈے میں لپٹا ہوا آؤں اور سب کہیں یہ شہید کی ماں ہے۔ وہ بہت خوشی سے اپنے بیٹے کی قربانی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہ ہے ایک فوجی جوان جو اپنی شادی والے دن شہید ہوا۔ ان کی ماں کا جذبہ اور وہ لوگ جو آرمی کی تنخواہ یا بجٹ میں آرم فورسز کے حصے پر سوال اٹھاتے ہیں، کیا ایسا جذبہ وہ لوگ لا سکتے ہیں خود میں؟ یوسما ٹی وی اسکرین کے اس پار بیٹھے سے دیکھ رہے لوگوں سے سوال کر رہی تھی، یا شاید خود سے۔ سب بیٹھے اس کا شو دیکھ رہے تھے، عشرت، رامین، اماں بھی، سب کی آنکھیں نم تھیں، مگر فخر سے سر بلند تھا۔ وہ سب بھی شہدا کے گھرانوں سے تھی۔ عشرت شہید کی بیوہ تھی تو اماں بھی ماں تھی، جبکہ رامین ایک شہید کی بیٹی۔ سب کے سر فخر سے بلند تھے، چہرے پر رونق تھی۔ عجیب سی بے چین سی طبیعت تھی اس کی۔ حمیز نے تو اب رابطہ کرنا بھی ترک کر رکھا تھا۔ کچھ شہدا کی فیملیز کے انٹرویوز نے پریشان کر رکھا تھا۔ حمیز بھی اگر شہید، یہ لفظ اس کی سوچ کو دماغ سے چاٹ رہا تھا۔ وہ ذہنی اذیت میں رہنے لگی تھی۔ آج الماری صاف کرتے ہوئے حمیز کا ایک باکس ملا۔ نیند نہ آنے پر مارے تجسس کے وہ ڈبہ کھول کر بیٹھ گئی جس میں ڈھیروں خطوط تھے۔ ہر ایک خط پر جیسے لفظ نہیں، اس نے اپنا دل نکال کر رکھا تھا۔ کوئی ایک خط حمیز کی ٹریننگ کے دنوں کا تھا غالباً۔ وہ منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ درخت سے ٹیک لگائے وہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا، گہری بری آنکھیں چمک لیے ایک ایک لفظ کو دیکھنے میں مصروف تھیں۔ سارے جذبات نظروں سے عیاں تھے، ان میں محبت، عقیدت، اپنا پن کیا نہیں تھا۔ لفظ کاغذ پر اتر رہے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے سامنے بیٹھ کر وہ سب سن رہی ہے اور وہ اسے سنا رہا ہے۔ صبح صادق کا وقت تھا جب سیاہی ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ گہرے سائے کو چیر کر روشنی اپنا راستہ بناتی سب کچھ صاف اور روشن کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی خنکی موسم کو خوشگوار بناتی روح میں سکون اتار رہی تھی۔ آج کا دن بہت مشکل تھا، امید نہیں تھی تمہیں آج خط لکھ سکوں گا اور ہمیشہ کی طرح سارے دن کی روداد تمہیں سناؤں گا۔ اس مشکل میں تم میرے ساتھ تھی، میرے پاس، اور بس جب تم ساتھ تھی تو مجھے جیتنا ہی تھا اور میں کامیاب ہو گیا۔ ایک وقت تو ایسا تھا جیسے آج میں اس دلدل میں دھنس کر مر جاؤں گا۔ آنکھیں بھی بند ہو رہی تھیں، کہیں سے تم نظر آ گئیں، ہاتھ بڑھا کر مجھے باہر نکالنے کو اور مجھے واپس زندگی بخش دی۔ آخری لفظ نے جب کاغذ پر سیاہی پھیری تو لبوں پر جاندار مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ یوسما کا حمیز۔ کتنے حق سے وہ کب سے خود کو اسے سونپ چکا تھا۔ ہر خط کے آخر پر یہی سطر رقم تھی، یوسما کا حمیز۔ آپ صرف یوسما کے ہیں تو پھر یہاں کیوں نہیں ہیں میرے پاس، میرے ساتھ؟ مجھے ہماری بیٹی کو آپ کی محبت، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں دوسری مہرماں نہیں بننا چاہتی، نہ آپ کو خالد بننے دوں گی۔ ہماری پری ایک اور یوسما نہیں بنے گی۔ وہ بے دردی سے اپنے گال رگڑتی ایک عزم لیے وہ سارے خطوط اپنے سینے سے لگائے سو گئی۔ رات کے پچھلے پہر وہ دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ہال کمرے سے اماں بھی کے کمرے کی طرف گیا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ اب اس کا رخ عشرت کے کمرے کی طرف تھا۔ عشرت کے ماتھے پر بھی بوسہ دیا اور اب اس نے رخ یوسفا کے کمرے کی طرف کیا تھا۔ اپنا بیگ کندھے سے اتار کر دروازے کے پاس رکھتا وہ اندر بڑھا۔ سامنے نظر پڑی تو اسے رخ موڑے سویا ہوا پایا۔ الماری سے کپڑے لیے فریش ہوا اور دبے پیر ہی کمرے سے نکل گیا۔ یوسما کی جب آنکھ کھلی، خطوط ابھی بھی اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ رخ موڑا تو اپنے سامنے حمیز کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ جواباً وہ بھی خمار آلود آنکھوں سے مسکرایا، جو نیند پوری نہ ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ میں روزانہ آپ کو ہر طرف دیکھتی ہوں، یہی حالت رہی نا میری میں جلد پاگل ہو جاؤں گی۔ لوگ کہا کریں گے یہ وہی پاگل رپورٹر ہے جسے ہر طرف اپنا شوہر دکھائی دیتا ہے۔ سنہرے بال پشت پر آبشار کی طرح کھلے تھے۔ وہ سرگوشیانہ انداز اپنائے ہوئے تھی، جیسے ڈر ہو کوئی اور اس کے دل کی بات نہ سن لے۔
صرف دکھائی دیتا ہے اپنا شوہر؟ حمیز نے ایک ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھا اور لیٹے لیٹے سوال کیا۔ نظریں اس پر جمائے بات کر رہی تھی۔ حمیز کو حیرت ہوئی۔ میرا دل چاہتا ہے آپ میرے پاس ہوں، میرے ساتھ، ہم دونوں مل کر اس خوبصورت احساس کو جئیں۔ آپ کو پتہ ہے میں روزانہ ڈھیر سارے نام سوچتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اپنا ایک ایک احساس، اپنے اندر رونما ہونے والی سب تبدیلیاں آپ سے شیئر کروں۔ تو روکا کس نے ہے؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسا چاہتے نہیں ہیں۔ اگر ایسا چاہتے ہوتے تو میرے ساتھ رہتے۔ شکوہ کرتے وقت اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ یقین جانو میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، منہ بنا کر کہا گیا۔ تمہارا دل اور کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں جب صبح آنکھ کھولوں آپ میرے سامنے ہوں اور میں اس کی آنکھوں میں جھانک کے اس کے قریب ہوئی، اس کے ماتھے سے باہر ہٹا کر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ اب وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتی سے دیکھ رہی تھی جو آدھی سے زیادہ حمیز کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے سے اپنے قریب کر چکا تھا۔ آپ؟ وہ اس کی گرفت میں سٹپٹا رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے اسے آزاد کر چکا تھا۔ اس کے سحر سے آزاد ہوتے وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئی۔ حمیز وہی تھا۔ وہ پیچھے ہٹی کچھ فاصلہ بنانے کی کوشش میں تھی، پر حمیز اسے اپنے قریب کرتا اپنے ساتھ ہٹا چکا تھا۔ اب وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے خاموشی سے لیٹی تھی۔ ویسے تو روزانہ ایک رٹ جلدی واپس آ جائیں۔ اب واپس آ گیا ہوں تو دور بھاگ رہی ہو۔ مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ من آئی۔ میں سمجھا مجھ سے دوری نے تمہیں محبت کا اظہار کرنا سکھا دیا ہے۔ وہ شوق لہجہ اپنائے ہوئے تھا۔ محبت کا اظہار ضروری ہوتا ہے کیا؟ وہ اس کی چوڑی ہتھیلی کو اپنے ہاتھ سے تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی کی لکیروں پر اپنی انگلی پھیر رہی تھی۔ بہت۔ وہ اس کے بالوں کی نرمی محسوس کرتا بولا۔ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ یہ کیسا اظہار ہے؟ بتائیں تو۔ وہ بضد ہوئی۔ تمہیں سننا اچھا لگتا ہے تو پھر سے بتا دیتا ہوں۔ تم سے؟ سب سے زیادہ نا؟ خود سے بھی زیادہ۔ اس نے اپنے لب اس کے بالوں میں رکھے۔ وہ پرسکون ہوتی اس کی محفوظ پناہوں میں پھر سے سو گئی۔ دن کے 12 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ پرسکون ہنسی چہرے پر سجائی سے دیکھنے لگی۔ یہ احساس بھی سکون دہ ہے کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سرگوشی کر رہی تھی۔ اچانک اس کا چلتا ہاتھ رکا اور لبوں کی مسکراہٹ تھم گئی۔ حمیز نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ میں جانتی ہوں آپ جاگ رہے ہیں، مجھے بتائیں یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کے سر کے پیچھے یہ زخم کیسا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ معمولی سی خراش ہے بس، فکر والی کوئی بات نہیں۔ کیسی فکر والی بات نہیں؟ دیکھنے دیں مجھے۔ اس کا سر نیچے کرتی ہوئی اس کے زخم کے نشان کو دیکھتی روئی جا رہی تھی۔ وزن اتنا بڑھا لیا ہے تم نے، مگر دل ابھی بھی چڑیا کا سا ہے، چھوٹا سا۔ وہ اپنا سر اوپر کرتا چڑھ گیا۔ آپ سے کسی ایسے مشن پر نہیں جائیں گے جہاں آپ کو ایسے زخم لگے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی حکم؟ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ آپ یہ جاب چھوڑ دیں آرمی کی، وہ غصے میں بولی۔ مجھے ایسی بات نہ مذاق میں پسند ہے نہ غصے میں۔ وہ بھی سخت تیور لیے بولا۔ آپ کو میری کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ تمہاری بہت پرواہ ہے مگر اپنے فرض سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں… وہ جملہ دھورا چھوڑتی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا، اس کے گال سے آنسو صاف کرتا، سر دائیں بائیں ہلا کر رونے سے باز کر رہا تھا۔ رو کر اپنی صحت خراب نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوا، موت تو اپنے وقت پر ہی آنی ہے، بے فکر رہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا خاموش رہنے کی تلقین کر رہا تھا اور وہ بری طرح سہم گئی تھی، جگہ جگہ اس کے سر اور سینے پر زخموں کے نشان دیکھ کر۔ چاچو، میں روزانہ یوسما چاچی کی تعریف کرتا ہوں، ان کے ساتھ واک کرتا ہوں، فروٹس بھی کھانے کو کہتا ہوں۔ یوسما چاچی؟ حمیز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پاپا نے مجھے سمجھایا ہے چاچی کو نام سے بلائیں تو بدتمیزی ہوتی ہے۔ وہ کیرم بورڈ کو حمیز کے سامنے رکھتے ہوئے آپ بیتے سنا رہا تھا۔ کیا بات ہے روحان، تم تو کچھ مہینوں میں ہی عقل مند ہو گئے ہو۔ اس سے مسکرا کر جیسے دانت وصول کی، ہنستے لب کچھ پل میں ہی سمٹے۔ لیکن ابھی بھی تم چوزے ہی ہو، حمیز نے اس کے بال خراب کرتے ہوئے شوقی سے کہا۔ یو نو واٹ چاچو، آپ کی بار میں کوئین جیت کا بدلہ پورا کروں گا، وہ نشانہ بناتا ہوا بولا۔ کوئین تو مجھے کب کی مل چکی ہے، حمیز نے یوسما کو نظر بھر دیکھتے ہوئے کہا جو اماں بھی اور عشرت کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ آپ کی بچی کی پیدائش بھی اس کے والد کے شہید ہونے کے بعد ہوئی۔ آپ نے کیسے خود کو سنبھالا اس سارے وقت میں؟ یوسما نے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھا جو بچہ ہونے کے باوجود بہت کم عمر لگ رہی تھی۔ اللہ کی رضا اسی میں تھی، وہ بہت خواہش رکھتے تھے شہادت کی۔ یوسما عجیب کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنے سامنے بیٹھی عورت میں اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کی ہمت کی داستان سنتی وہ اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جو گال پر پھسل رہے تھے۔ آپ دونوں کو بہت مبارک ہو شادی کا کیا ارادہ ہے؟ بہت نیک ارادہ ہے، بس تیری بھابھی مان جائے تو ابھی کر لوں۔ زین نے پرشوق نظروں سے فریشے کو دیکھا۔ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، ان کا بس چلتا تو منگنی پر ہی نکاح رخصتی کروا لیتے، فریشے سے گھورتی ہوئی بولی۔ بھائی اتنی جلدی تھی تو آپ منگنی پر ہی دن اور تاریخ فکس کروا لیتے۔ بھابھی دل کی بات کہہ دی آپ نے، جو منگنی پر نہ ہو سکا وہ کل ہی کر لیتے ہیں۔ میں صبح سے ماما پاپا کو کرنل صاحب کے ساتھ سب طے کرنے کو کہتا ہوں۔ چاروں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھانے
के साथ बातें कर रहे थे। यूसमा पीछे बातों में मगन नहीं थी। हमीस को ये مثبت तब्दीली बहुत भाई। अगर तुझे लगता है ये डिनर करवाकर तेरी दोस्ती का फर्ज पूरा हो गया तो ये खाम ख्याली है तेरी, जैन ने इसके गले मिलते हुए कहा। तू खुद फौजी है फिर भी ऐसा शिकवा। मैं बस इतना जानता हूँ तू मेरी शादी में ना आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब धमकी लगाना बंद कर, आजकल में शादी रचा ले तो मेरी आमद पक्की है। मीस ने मोहब्बत भरी थपकी इसके कांधे पर दी। काफी दिनों से युस्मा ने एक दीवार से बना रखी थी अपने इर्द गिर्द। अभी भी वो एक कॉल में कैद हो रही थी। पापा से नाराज होती थी तो अपना कमरा खराब कर देती थी, जिससे पापा समझ जाते थे, पर हमीस को कैसे एहसास दिलाऊं, वो तो खुद अपने कमरे को बिखेर कर रखना पसंद करते हैं। वो खुद से हमकलाम थी जब नजरें अचानक कमरे के इस कोने में ठहर गईं जहाँ कौमी हीरोज के कारनामे दर्ज थे। वो बेडशीट वहीं रखती करीब जाकर बगौर वो दीवार देखने लगी। न्यूज़पेपर कटिंग्स और तस्वीरों में खालिद की तस्वीर देखकर वो पल भर को चटकी। पापा को एजेंट जिंदा पकड़वाते हुए गोली लगी थी। गहरी नीली आंखें पानी से भर गईं। हमेशा फर्ज ही सब रहा है, कभी कुछ और नहीं सोचते। वो वापस बेड तक गई और बेडशीट बिछाने लगी। हमीस फ्रूट्स का भरा प्याला लिए कमरे में आया तो युस्मा को गहरी सोच में गुम पाया। ये सब छोड़ो, पहले यहाँ और ये फ्रूट खाओ। वो इसका हाथ थामता इसे लिए सोफे तक आया। आपको अंदाजा है एक अकेली औरत के लिए अपना बच्चा पालना कितना मुश्किल मरहला होता है? वो मिनमनाई। वो खामोशी से इसे फ्रूट्स खाने में मसरूफ था। कौन सा ऐसा सहारा है जो एक माँ को उसका बेटा, एक बीवी को उसका शौहर और एक बेटी को उसका बाप बनकर मिल सकता है? कहने में कितना अच्छा लगता है, सर फखर से बुलंद हो जाते हैं जब कोई बताता है एक फौजी अपनी बीवी को शादी के दिन ही छोड़कर अपने किसी मिशन पर चला गया, तो कभी कोई भाई या वाहिद कमाने वाला बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद होकर हमेशा के लिए जिंदा रहा। पर इसके जाने के बाद इन सब अपनों पर, इसे जान से अजीज जानने वालों पर जमीन किस तरह तंग होती है ये कभी कोई नहीं बताता। वो डरी सहमी रहने वाली लड़की जिसकी जुबान दूसरों के सामने हमेशा तालू से चिपकी रहती थी, जैसे मुंह में जुबान ही नहीं हो, आज फट पड़ी थी। जब्त करने के बावजूद कुछ मोती टूटकर आंखों से गिरे और बेमोल हो गए। ये सब कहती भी तो कोई इसे समझने वाला, सुनने वाला होता तो ना। ये एक ऐसा दुख था जो युस्मा ना किसी से बांट सकती थी, ना कोई इसे समझ सकता था। शायद वो पाकिस्तान की वाहिद लड़की थी जो एक फौजी की बेटी होते हुए फौजियों से इनके नाम से नफरत करती थी। वो जज्बाती अंदाज में बोले जा रही थी, ये सोचे बगैर कि इसके अल्फाज मुकाबिल को कितनी सख्त तकलीफ दे रहे हैं। तुम वर्दी वालों से इसलिए नफरत करती हो कि इनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। धीमे सर्द लहजे में कहता वो इसकी आंखों में देख रहा था। आज पहली बार इसकी आंखों में मुकाबले के लिए अजनबियत थी। तुम मुझे कोई एक ऐसा इंसान बता दो जिसे इस बात का इल्म हो वो कब इस दुनिया से जाएगा। कोई डॉक्टर अस्पताल की ड्यूटी पर जाएगा किसी मरते को जिंदगी देने, तो क्या खुद इसे इस बात का यकीन होगा कि वो कभी इसी अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांस नहीं लेगा? या कोई इंजीनियर किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाएगा और वही बिल्डिंग कभी किसी जल्जले या तूफान की जद में आकर इसी पर नहीं गिरेगी? मुसलमान का ईमान है, वो अपना वक्त लिखवा कर आया है। तुम अपने रब से किए वादे से भी मुनहरिफ हो रही हो। अपने अंदर भड़कती आग जो इसकी बात से इसे अपने खून में दौड़ती महसूस हुई, बालों में हाथ फेरकर लंबी सांस खारिज करता इसे कम करने की कोशिश कर रहा था। फौजी कट बालों में हाथ फेरने से इसके कसरती बाजू बहुत माया हो रहे थे। सवाल बहुत नरम लहजे में किया गया था, मगर इसकी आवाज, इसके अंदाज, इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे वो जी जान से काम गई थी। आसान कहाँ था एक फौजी के सामने इसकी वर्दी, इसकी फौज, इसके जुर्म की मुखालफत करना। इसने सबके बावजूद अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ और हाथ में पकड़े शीशे का प्याला इसने इतनी जोर से मुट्ठी में जकड़ने की कोशिश की जो इसके हाथ नहीं टूट गया। दोनों के दरमियान अजीब किस्म की खामोशी दर आई। वो लंबे डग भरता कमरे से चला गया। वो इसे वहीं छोड़कर चला गया था। वो काफी देर तक चहलकदमी करता रहा। ताजा हवा ने इसके तने हुए असाब को कुछ सुकून बख्शा। वो अपने गुस्से को अपने अंदर दबाता कुछ पुरसुकून हुआ। क्या बात है, घर वालों ने बाहर निकाल दिया क्या? जैन ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम अचानक कहाँ से टपक पड़े? वो माथे पर बल डाले सख्ती से बोला। कहीं सच में तो घर से बाहर नहीं कर दिया गया तुम्हें? फिलहाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन यही हालात रहे तो मैं घर से बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा। मामला संजीदा है, कह सकते हो। दोनों चलते हुए गार्डन में रखी कुर्सी पर विराजमान हो गए। अच्छा मशवरा चाहिए हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। वो शौकी से मुस्कुराया। तुम्हारी भाभी को गिफ्ट चाहिए। कंजूस आदमी, एक गिफ्ट पर तू घर छोड़ने की बात कर रहा है? गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है। जैन ने बहुत पते की बात बताई, ना चाहते हुए भी इसके लब मुस्कुराए। वो चाहती है मैं आर्मी छोड़ दूं, यही इसके लिए गिफ्ट होगा। जितनी संजीदगी से हमीस ने बताया, इतना ही बुलंद जैन का कह कहा था। तुमसे इतनी ही संजीदगी की उम्मीद थी। हमीस ने इसे घूरा। तुम इतने महीने घर से बाहर रहोगे तो कोई भी बीवी गुस्से में यही कहेगी। और इस बार तुम्हारे चेहरे का जो नक्शा बदला है, जाहिर है भाभी मुतफिक्र है। ये इनकी मोहब्बत ही है जो वो ऐसा कह रही हैं। इन्हें मोहब्बत से समझाओ। जैन की बात में वजन महसूस हुआ तो हमीस सर हिलाकर उठा। चलो डिनर करें। हमीस ने इसे भी अंदर आने का इशारा किया। काफी दिनों बाद दोनों रेस लगाते हुए घर के अंदर गए। वो सूजी हुई आंखें लिए डिनर करने सबके साथ बैठी थी। साफ जाहिर था काफी देर तक
रोने का शुगल फरमाती रही थी। वो एक नजर इस पर डालकर खाने से इंसाफ करने लगा। युस्मा का खुद को नजरअंदाज किया जाना बुरी तरह खिला। सबसे बातें करते हुए काफी वक्त गुजर गया तो वो आराम की घर से अपने कमरे में चली गई, जबकि बज़ाहिर हमीज का कमरे में जाने का कोई इरादा न लगता था। काफी देर तक वो कांच के टुकड़े देखती रही, जैसे वो कांच नहीं इसका दिल हो जिसे वो तोड़कर जा चुका था, मगर इसका दिल तोड़ने की चुभन और दर्द हमीज से महसूस किया था। आज तक कोई मेरी ये परेशानी नहीं समझ सका। मुझे हमीज को भी नहीं बताना चाहिए था, भला मैं सिसक कर घुट घुट कर मर जाऊं। वो उसी कमी शिद्दत से महसूस कर रही थी जो इसके पास न आने की कसम खा चुका था। रात के किसी पहर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो इसका चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। युस्मा का दिल डूबा था इन कान से भूरी आंखों में अपने लिए अजनबियत देखकर। फिर नजर इसके हाथ पर गई तो फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए उठी। वो खामोशी से बेड पर आकर बैठा जब नरम लम्स अपने जख्मी हाथ पर महसूस हुआ। वो उसका हाथ अपनी गोद में रखे हर तरह से तसल्ली कर रही थी। मामूली सी खराश है, बेफिक्र रहो, वो सर्द लहजे में बोला। आपके लिए तो हर चोट मामूली है, मेरा ही दिमाग खराब है जो आपको किसी भी तरह की तकलीफ में देखने का सोच भी नहीं सकती। वो गुस्से में इसके दिल को भा रही थी। इसके हर अंदाज से मोहब्बत झलक रही थी जिससे हमीज की शरारत की रग फटकी। ढंग से इजहार मोहब्बत तो आज तक तुमसे हुआ नहीं। वो अपना हाथ झटकता इससे दूर होकर बैठ गया। मेरे दिल में दिल और धड़कन दोनों आप ही के नाम से जुड़ी हैं। दो हिस्सों में नहीं बटा हुआ मेरा दिल। वो तंजिया कर रही। वो इसकी जज्बाती तकरीर पर मसरूर हुआ। आप इस मैदान में कदम जमाए लिए हैं तो एक बात कभी मत भूलना, जिनसे मोहब्बत हो इनकी हर आदत, पसंद नापसंद, अच्छाई बुराई समेत इन्हें कबूल करते हैं। इसीलिए तो मोहब्बत खुद गर्ज होती है। वो इसके गाल पर तवातर से बहने वाले आंसू अपनी पोरों पर चुनता लेट गया और हाथ आंखों पर रख दिया। आप भी एक बात याद रखें, मुहिब की हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। वो बुलंद आवाज में कहती फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर ले गई। कुछ देर वो इसके आने का इंतजार करता रहा, जो अपनी जगह पर रुख मोड़कर लेट गई थी, जैसे नाराजगी का ऐलान किया हो। सोने का ये अंदाज है खफगी की अलामत, चेहरा की ये दीवार की जाने को पड़ी है। वो इसे देखकर सर दायमा हिलाता खुद भी रुख मोड़कर लेट गया। सूरज की किरणें छन छन करती इन दोनों पर पड़ी जो एक दूसरे में पनाह लिए सो रहे थे। सूरज की चुभती रोशनी ने उठने पर मजबूर किया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कुछ पल इसी तरह पुरसुकून रहे। अचानक सोच बेदार होना शुरू हुई तो मुंह मोड़कर लग समत में बेड से उतरे। वो वॉशरूम में चला गया और युस्मा बेडशीट दुरुस्त करती पर्दे बराबर करने लगी। जब तक वो फ्रेश होकर आया वो कमरा काफी बेहतर हालत में सेट कर चुकी तो फ्रेश होने चली गई। जब वो तैयार हो रही थी वो यूनिफॉर्म पहने जाने के लिए तैयार खड़ा था। ये यूनिफॉर्म कम और मेरी सौतन ज्यादा लगता है मुझसे ज्यादा तो इसकी परवाह है इन्हें। वो मुंह बनाकर बड़बड़ाती वो इसे देख रही थी जो इसे मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। मेरे सामने मेरी पाक फौज, मेरी पहली मोहब्बत, मेरी वर्दी को बुरा भला कहा। मैं भी इसे नहीं देखने वाला। अपने यूनिफॉर्म से अनदेखी मट्टी झाड़ता इसका अंदाज मुकाबले का मुंह चढ़ा रहा था। चाचू यू आर लुकिंग हैंडसम। रोहान स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार खड़ा हमीज की तारीफ कर रहा था। पहली बार तुमने कोई अच्छी बात की है चूजे। वो युस्मा को कनखियों से देखता इसके गाल खींचकर बात जारी रखे हुए था। लड़कियां मरती हैं वर्दी वालों पर। वो इतराया। युस्मा ने एक सख्त नजर से देखा, फिर रोहान से मुखातिब हुई। आप आए नहीं कल मेरे पास, ना कोई स्टोरी सुनाई। मैं बहुत बोर हो गई थी, आज जरूर आ जाना मेरे पास सोने। उसके गाल पर बोसा देती हमीज को इग्नोर करने लगी। दादी ने मुझे समझाया है, आई एम अ बिग बॉय नाउ। अब मेरा अलग रूम होगा। वो फखरी अंदाज में बोला। क्या बात है चूजे, तुम तो अपनी चाची से भी ज्यादा समझदार हो। हमीज ने इसके बाल बिगाड़े। मैं चाचू से भी ज्यादा समझदार हूँ। वो खफा हुआ। मैं आप दोनों को नाश्ते पर बुलाने आया था, बातों में सब भुला दिया। वो अब भी अपने बाल खराब होने पर खफा था। रात के खाने पर सब बातों में मगन जैन और प्रीशा की शादी की तैयारी डिस्कस कर रहे थे। यूं भी शादी का कोई मजा है, शादी में सॉन्ग्स भी तो प्ले करते हैं। रोहान ने आंखें घुमाई। किसी को कुछ नहीं पता इस घर में। वो बड़बड़ाता हुआ उठा और एलईडी पर गाना चलाया। वो दोनों अब भी मुंह फैलाए हुए थे। एलईडी पर नूर जहां का गाना चल रहा था। रोहान गाने के बोल समझने की कोशिश कर रहा था। अजीब अजीब स्टेप्स कर रहा था। रामीन और आकिफ इसे देखते हंस रहे थे। कुछ देर ऊट पटांग हाथ पैर मार कर वो युस्मा के पास आया। चाची आप भी करें ना डांस। वो मासूमियत से इसने आगे हाथ बढ़ाया। मुझे नहीं आता। वो उसका हाथ थामकर आहिस्ता आवाज में बोली। चाचू कैसे हस्बैंड हैं आप? आप अपनी वाइफ को डांस स्टेप नहीं सिखा सकते? चले आए। वो दोनों को खींचता उठने पर मजबूर कर गया। दोनों को आमने सामने खड़े करता वो तालियां बजा रहा था जब हमीज ने इसका हाथ पकड़कर इसे घुमाया। दोनों इस लम्हे में गुम थे जब गाना बदल गया और नूर जहां का गाना सुनाई देने लगा, जिसके बोल कुछ यूं थे। मैनू इस वर्दी दे नाल बड़ी हार है, वंड लिया इन्हें तेरे नाल मेरा प्यार वे। वो दोनों बिना देखे जानते थे इस वक्त इन दोनों को देखकर ये बोल गुनगुनाने वाला जैन था। वो भी अपने नाम का एक ही था। हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह टपक पड़ता।
وہ اپنی لہمے سونے دی تویتری کو اب سونے دی وردی کہتا بآواز بلند اعلان کر رہا تھا. دونوں اس لمحے کی قید سے آزاد ہوئے. اے سوتن وردی ورگی مینو لگدی نہیں چنگی اگاں لا دے ہانیاں سونے دی وردی. واؤ چاچو آپ کا سانگ بہت امیزنگ ہے. آپ کی مہندی پر چاچا چاچی اسی پر ڈانس کریں گے. ایز یو وش چیمپ. زین نے اسے ہائی فائیو دیا. رامین اور عاقف ان سب کی تیاریاں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. روحان اب گٹار بھی لے آیا تھا جبکہ یسما اور حمیز ایک دوسرے سے رخ موڑے کھڑے تھے. ان آپی مجھے آپ کے لیے لہنگا بہت پسند آیا ہے. اس میں ڈارک کریم کلر آپ کی آنکھوں کے ہم رنگ ہے. یسما یہ بہت ہیوی نہیں ہے. فریسی نے ڈارک میرون بھاری کام والے لہنگے جس میں ہلکا سا مونگیا رنگ کا امتزاج تھا اپنا سر پر ٹکے دوپٹے کو دیکھتے منہ بسورا. آپی میں سب جانتی ہوں. پاپا نے بہت بار بتایا ہے آپ کو زیور جویلری کا کتنا شوق ہے. اللہ اللہ ایک راز کی بات بتاؤں. یسما نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو وہ منو من اس کی طرف متوجہ ہوئی. زین بھائی کی فرمائش ہے یہ لہنگا. فریسی نے مسکرا کر دیکھا جیسے قبول ہے کہا ہو. آپ بلش کر رہی ہیں. آپ کچھ زیادہ ہی اپنے زین بھائی کی فیور نہیں کرنے لگی. وہ بھویں کاغذ سے دیکھنے لگی. میں آپ دونوں کی فیور کر رہی ہوں. دونوں کافی دیر تک شاپنگ کرتی رہی جب زین اور حمیز کو بھی دیکھ کر دونوں کو خوشگوار حیرت ہوئی. کیا بات ہے ڈاکٹر آج تو رنگ ڈھنگ سب بدلا ہوا ہے آپ کا. وہ اس کے سراپے کو دیکھ تک ہو سکیا. آپ کے رنگ میں رکھنے کی تیاری ہے میجر. وہ اطمینان سے گویا ہوئی اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ تھا. تو لہنگا پسند آ گیا آپ کو. نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. لہنگا پسند کرنے والا پسند آ گیا. پہلی بار اس کے ایسے الفاظ سن کر وہ تو جیسے ساتویں آسمان پر تھا. تم بہت وقت سے شاپنگ پر ہو. اپنا خیال نہیں رکھو گی تو میں گھر سے نکلنے نہیں دوں گا. اس نے احساس بھی عجیب سے انداز میں جتایا. وہ اسے ایک نظر دیکھتی منہ بنا کر جواب دینے لگی. اب شادی کی تیاری میں وقت تو لگتا ہے. اس کے لیے بہت سے لوگ ہیں. تم اپنی صحت پر دھیان دو. آپ اپنا گیان بانٹنا بند کریں. ایک چھوٹی سی بات تو مان نہیں سکتے میری. وہ سر جھٹک کر پریشے کے پاس جانے لگی مگر حمیز نے اسے بازو سے تھام کر روک لیا. کباب میں چوزا نہیں ہے تو کباب میں یسما ہونا ضروری ہے کیا. وہ اپنی کم عقلی پر شرمندہ ہوتی اس کی تقلید میں چل دی. وہ اسے لیے فوڈ اسٹریٹ کی طرف لے گیا. بہت مبارک ہو مشن پر کامیابی کی ینگ مین. تھینک یو سر. حمیز نے بہت رکھاؤ سے جواب دیا. میری دعا ہے آپ مزید کامیابیاں سمیٹیں. آمین. شہادت تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے سر. سب سے بڑی کامیابی تو وہی ہے ایک سپاہی کی زندگی میں. بے شک. وہ فخریہ اسے دیکھنے لگے. اس کا دل ڈوبا تھا ان کی باتوں پر. وہ اپنا ذہن فریش کرنے اور خود کو پرسکون رکھنے کے تقدوں میں رومی اور روحان کو دیکھنے لگی جو فٹ بال کھیلنے میں مگن تھے. حمیز بھائی آپ بھی آئے نا مل کر کھیلتے ہیں. رومی فٹ بال وہی چھوٹا اسے لینے آیا. آپ دونوں بہت اچھا کھیلتے ہیں. میں ہار جاؤں گا. وہ نرمی سے مسکرایا. چاچو آپ دیکھنا ہم دونوں فٹ بال لیگ میں کھیلیں گے. اپنی ٹیم خریدیں گے. روحان نے اپنا نیا فیوچر پلان بتایا. خالد اور حمیز نے مسکرا کر جبکہ یسما نے حیرت سے آنکھیں کھولے ان دونوں کو دیکھا. آپ دونوں کو تو میوزک بینڈ بنانا تھا نا. وہ رومی کو ہاتھ کی اشارے سے اپنے پاس بلاتے اس کے گال چومنے لگی. وہ پلان بدل لیا ہے چاچی. اب ہم فٹ بال پلیئرز بنیں گے. وہ حمیز کو ہائی فائیو دیتا بولا. چوزا کچھ زیادہ ہی نہیں سوچنے لگا. حمیز نے اسے چھیڑا. وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگا. انسان زندگی کے فیصلے اسی طرح تو کرتا ہے وقت اور حالات کے پیش نظر جذبات اور احساسات کو سمجھ کر. ایک جگہ یا ایک مقام پر رک کر تو سوچ منجمد ہو جاتی ہے اور زندگی تو چلتے رہنے کا نام ہے. آپ سے متفق ہوں کرنل صاحب. ڈیئرنگ فیصلے لینے سیکھو بچوں. آخر تم دونوں کو اس ملک کی سرحدوں کا محافظ بننا ہے. خالد نے بچوں کو محبت سے کہا. زندگی کی لکیر تو جتنی لکھوا آئے ہیں اتنی ہی رہے گی. اوپر والے کا نام لو کھڑے ہو جاؤ دشمن کے سامنے سینہ تان کر. یہی جینے کا اصل مزہ ہے. حمیز ایک جذب سے بولا. وہ پھر سے اس کی مرنے مارنے کی باتوں پر کوف سے وہاں سے چلی گئی. وہ اپنے سنہرے بالوں کو برش سے سلجھا رہی تھی جب حمیز سلیولیس شرٹ اور جینز پہنے گیلے بال ماتھے پر بکھیرے واش روم سے نکلا. اس سے مصروف انداز میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر آئینے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھا اور بالوں کو تولیے سے رگڑنے لگا. اس کی نظروں کی تفش پر وہ نگاہیں اٹھا کر اس کا عکس دیکھنے لگی جب بھی برش اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا. وہ نیچے جھکتی برش اٹھانے لگی جب اس کا ہاتھ تھام کر اسے سیدھا بٹھاتا خود برش اٹھا کر اس کے بال سلجھانے لگا. مجھ پہ ہو جائے تیری چشمے کرم گر پل بھر پھر میں یہ دونوں جہاں بات ذرا سے ہی لکھوں. یکٹک اسے دیکھتی رہی. گرم سیال آنکھوں سے بہنے لگا. یہ سب سے بہت بہتر تھا میں نئے مشن پر چلا جاتا. وہ ناراض نظروں میں لال ڈورے لیے سے گھورنے لگی. آپ بیوی سوتیلیوں جیسا سلوک کرے بات بات پر آنکھیں دکھائے تو بندہ اور کیا کرے. آپ جا کر تو دکھائیں. وہ بپھری. وہ ڈریسنگ مرر پر اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے گال صاف کیے. سب کو تلقین کرتا رہا میری بیوی خوش رہے. اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے اور میری آمد نے رمجھم کروا دی. محبت سے کہتے ہوئے وہ اسے حصار میں قید کر دیا. اس کے تحفظ کا احساس ہی اتنا حوصلہ افزا تھا. وہ جی بھر کر دل ہلکان کرتی پرسکون ہو گئی.
کچھ ہمت دکھاؤ ظالم حسینہ، میری پری کیا سوچے گی؟ وہ پرشوق ہوا تو وہ دل سے مسکرائی. وہ اسے نگاہوں کے سار میں یہ بولا تو لال کندھاری ہوتی چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی. میں ضد نہیں کر رہی، لڑ بھی نہیں رہی، لیکن آپ میری خاطر اپنا کام نہیں بدل سکتے، اتنی بے مول ہوں میں. وہ سونے کے لیے لیٹی تھی، اچانک کچھ سوچ کر کروٹ اس کی طرف لیتی استفسار کرنے لگی. میں بھی غصہ نہیں کر رہا اس فرمائش پر جو میں چاہ کر بھی پوری نہیں کر سکتا. محبوب کو بدل کر محبت نہیں کی جاتی، اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو آپ میرے رنگ میں رنگ جائیں نا. میز اس کا سر اپنے بازو پر رکھتا آنکھیں موند گیا. بند آنکھوں سے ہلکی سی سرگوشی کی. تم ہو ہی پکی رپورٹر، اپنی بات کی دلائل ہوتی ہیں تمہارے پاس، مگر میری جان یہ کوئی ٹاک شو نہیں، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے جو بدل نہیں سکتا. اس نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا. بیٹا کیسی زرد رنگت ہو گئی ہے بچی کی. اماں بھی متفکر ہوئی. کیا تو آپ درست رہی ہیں اماں بھی، کافی دنوں سے بہت کمزور لگ رہی ہے. دونوں فریش سے تیار ان کے پاس بیٹھے ناشتہ کرنے لگے جب وہ اماں بھی کی آواز پہ متوجہ ہوئے. آپ کچھ مہینے گھر پر آرام کرو، صحت بناؤ، کام سے چھٹی لے لو کچھ وقت. جی اماں بھی ریکارڈڈ شوز ہیں، میں بس لاسٹ سیشن کر رہی ہوں، 1-2 دن تک ختم ہو جائے گا کام. پھر ایسا کرو یہ 1-2 شو حمیز کو ساتھ لے جاؤ، کچھ ذمہ داری کا احساس اسے بھی ہو. اماں بھی نے حمیز کو گھر کا نیکی اور پوچھ کو مسکرایا. زین کی شادی بڑے پیمانے پر کی گئی جس میں آرمی کے ساتھ بزنس کے نامور لوگ بھی موجود تھے. ہر طرف خوشیوں کا سامان تھا. ایجاب و قبول کی منازل طے ہوئی اور وہ 2 دن ایک ساتھ نئے سفر پر چل دیے. رخصتی کا مرحلہ سب کو اداس کر دینے والا تھا، پر جو بات خالد کے رگوں پہ کو سکون بخش گئی تھی وہ یوسما کا ایک بہن کی طرح پریشی کا سایہ بن کے اس کا ساتھ دینا تھا. ابھی بھی وہ رونے میں مصروف تھی اور ہمیشہ سے خاموش کروانے کا فریضہ انجام دے رہا تھا. وہ روسی لباس میں ملبوس اس کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے اس کی سیر سے جائے بیٹھی تھی. وہ میرون لہنگے میں سجی سنوری موم کی گڑیا لگ رہی تھی تو وہ بھی کسی یونانی دیوتا سے کم نہ لگ رہا تھا. شکریہ ڈاکٹر، میری نامکمل رشتوں سے آ رہی زندگی میں شامل ہو کر مجھے مکمل اور میری ذات کو معتبر کرنے کے لیے. وہ اس کا ہی نہیں ہاتھ تھامتا اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا. وہ یکٹک اسے دیکھتی جیسے مراقبے میں تھی. سچ ہی تو کہتا تھا، اس کے اپنے سگے رشتے اس کے رب نے چھین لیے تھے، پر اسے کبھی نا امید یا مایوس ہونے نہیں دیا. بچپن میں سر پر خالد کا سایہ دے دیا اور زین جیسا محافظ. وہ تشکر سے اسے دیکھتی مسکرائی، مگر آنکھ کا کونا بھیگا تھا جو زین کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہا. آپ کچھ بولنا پسند کریں گی؟ وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا اب اس کی ہری نگاہوں کو جیسے حفظ کر رہا تھا. ایک پل کو اس کی اچانک کارروائی پر وہ ٹھٹکی، پھر شوق ہوئی. دل کی تعریف پر ٹرکانے والے میجر صاحب، آپ نے اپنا ہوم ورک تو پورا کیا ہے نا؟ میری تعریف میں زمین آسمان کے کعبے ملانے والا. اس کی تھوڑی پہ شہادت کی انگلی رکھتی وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا گئی. گو کہ ٹاسک بہت مشکل تھا، پر ایک سپاہی کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ڈریسنگ کے دروازے سے ایک مٹھوری ڈبی لیے اس کے سامنے آیا. وہ بھویں چکا کے اسے دیکھنے لگی. زین نے وائٹ گولڈ کی ہرے نگینوں والی بریسلیٹ نکال کے اس کے کلائی پر پہنائی. وہ ڈبہ ایک طرف رکھتے اس میں سے ایک پرچہ نکالا. وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی. لفظ تم چنو، گیت ہم بنائیں گے، منزل تم چنو، راستہ ہم بنائیں گے. خوش تم رہو، خوشیاں ہم دلائیں گے، بس تم صرف محبت بنی رہنا، محبت ہم نبھائیں گے. کسی اور کے لکھے الفاظ جیسے اس کی جذبات کی عکاسی کر رہے تھے. وہ محبت کا امرت اس کے کانوں میں بولتا، اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتا، اپنے لم سے اسے عزت بخش گیا. وہ آنکھیں موندے اس کے محبت کے اظہار پر اپنی دھڑکنوں کا رقص سن رہی تھی. ماما آپ اور یسما شاپنگ پر چلے جائیں، میرے پاس آج کل وقت ذرا کم ہے. واہ دادی، میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ مل کر انجوائے کریں گے. ماما کو بھی بلا کر لاؤں؟ روحان نے اپنا پلان بنایا، خود ہی سب کو آگاہ کیا اور دوڑتا ہوا رامین کو بلانے چلا گیا. حمیز یونیفارم میں ملبوس اجرت میں چلا گیا. عشرت رامین اور یسما کو ساتھ ہی شاپنگ کے لیے چلی گئی. یسما نے اپنے بھاری وجود کو ڈھیلے پلیٹس والے فراک میں چھپا رکھا تھا. بالوں کو کھلا چھوڑے وہ گول مٹول مگر پیاری لگ رہی تھی. سب خوشی سے بچوں کے سیکشن میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی جبکہ روحان اپنی باتوں سے سب کو ہنسا رہا تھا. تمہارا روپ جیسے نکل رہا ہے، تم دیکھنا بیٹی ہی ہوگی. رامین نے جیسے بہت راز کی بات یسما کے گوش گزار کی. نیلی آنکھیں تشکر لیے مسکرائیں. بیٹا یہاں آؤ تم دونوں. یہ بیبی شرٹ کتنی حسین ہے تو بہت پیاری، لیکن ماما میں سوچ رہی تھی ہم بیبی گرلز والی ڈریسز بھی لیں. رامین نے ایک پنک کلر کا فراک عشرت کو دکھاتے ہوئے کہا. وہ دونوں پھر سے شاپنگ میں مگن ہو گئی جب روحان نے کھانا کھانے کی ڈرٹ لگا دی. روحان آپ میرے ساتھ آ جاؤ، ماما اور بھابھی کو شاپنگ کرنے دیتے ہیں. یسما نے دونوں سے نظروں سے اجازت طلب کی. بیٹا زیادہ رش والی جگہ پر مت جانا اور آہستہ قدم اٹھانا، عشرت نے تلقین کی. جی ماما. وہ روحان کا ہاتھ ہمیں سے لیے چل دی. چاچی آپ کی بیبی میرے ساتھ کھیلا کرے گی؟ ہاں بالکل. اگر اس نے مجھ سے دوستی نہ کی، صرف لڑائی کی تو وہ کسی گہری سوچ میں تھا. تو بیبی کی ماما اسے ڈانٹے گی. ایسے کیسے وہ اتنی کیوٹ روحان سے لڑائی کرے گی؟ وہ اسے آئس کریم کھلاتے اس کے بڑے بڑے مسائل حل کر رہی تھی. چاچی آپ کی کال آ رہی ہے.
روحان نے اس کے موبائل کی طرف اشارہ کیا. یوسما نے اسکرین پر جگمگاتا حمیز کا نام دیکھا تو فوراً کال ریسیو کی. ان کے ساتھ ہی ہیں حمیز، بس ماما اور بھابھی 5th فلور پر ہیں، میں اور روحان 3rd فلور پر ہیں. اس نے کچھ کہا تھا، وہ خوشی سے چیک کی. آپ آ جائیں، ہم یہی ہیں. موبائل بند کر کے تھوڑی سے لگائے وہ اس کے خیال سے ہی مسکرائی. چاچی آئس کریم میلٹ ہو رہی ہے. وہ جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلی. آ جاؤ اور سکوپ لے آتے ہیں. وہ اسی لیے آگے بڑھنے لگی. چاچی وہ دیکھیں. اس نے سامنے گلاس ونڈو سے نظر آتے منظر کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ نقاب پوش ایک فیملی کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے. وہ عورت مدد کو پکار رہی تھی. سب لوگ اس شاپ سے باہر نکل رہے تھے. روحان سہم سا کیا اور یوسما کے پیچھے چھکنے لگا. سہم تو یوسما بھی گئی تھی. اسے وہ منظر یاد آیا جب اس کی گردن پر چاقو رکھا گیا تھا. وہ روحان کو لیتی کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنے لگی. ہر طرف چہل پہل تھی. سب لوگ اپنے کاموں میں مگن تھے. کیا سب اندھے تھے یا بہرے؟ چند ایک لوگ لٹائی سے اپنے موبائل میں ویڈیو بناتے بے حسی کی عملی تصویر بنے ہوئے تھے. یوسما نے کانپتے ہاتھوں سے پولیس کو کال ملائی اور مدد مانگی. اس نے بغور دیکھا ان آدمیوں کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی تھا. اب وہ ایک شیخوار بچے کو ہوا میں لٹکائے اس پر پستول تانے ہوئے تھے جبکہ ایک عورت ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی بلا رہی تھی. اس کی تکلیف پر تو جیسے یوسما کا دل سکڑا. وہ روحان کو وہیں رہنے کی تلقین کرتی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تیز قدم اٹھاتی شاپ تک گئی. روحان اسے روکتا آوازیں دیتا رونے لگا. آپ ایسے کیسے ایک معصوم بچے کی جان لے سکتے ہیں؟ خدا کا خوف ہے آپ کو یا نہیں؟ وہ اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے لے آئی. تو روکے گی ہمیں؟ جانتی ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ اکڑ کر اس کے سامنے تن گئی. چھوڑو اس معصوم بچے کو. خوف سے اس کی آواز کانپ رہی تھی. چھوڑو اس معصوم. دیکھ لڑکی، تیرا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں. نکل یہاں سے. عورت کے سر پر گن تاننے کھڑے نقاب پوچھنے سے دھکا دے وہ مشکل سمجھتی کھڑی ہوئی. میں نے پولیس کو کال کر دی ہے، بس وہ آتی ہی ہوگی. جنگل کا قانون نہیں ہے یہاں. وہ پھولے تنفس سے بولی. اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے وہ بچہ اس کی ماں کو دیا. وہ یوسما کو مشکور نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے باہر کو بھاگی. اب وہاں صرف وہ نقاب پوش اور یوسما تھی. مجھے لگتا ہے ہم ڈر گئے. وہ وحشت سے کانپنے لگی. اس کا بچہ تو بچا لیا، اب تو اپنا بچہ کیسے بچائے گی؟ ایک آدمی یوسما کے ہاتھ پکڑے کھڑا ہو گیا تو وہ خوف سے چلانے لگی. بے حسی کا بازار گرم تھا. اب بھی کوئی مدد کو آگے نہ بڑھا تھا. وہ روتی ہوئی چلانے لگی جب اس آدمی نے پستول کی نال یوسما کے پیٹ پر رکھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر سیدھ کیا. پے در پہ کئی تھپڑ اس کے گال پر مارتا وہ اب اس کے بعد مٹھی میں جگڑے اس کا چہرہ اوپر کی طرف کیے غرایا. اس کے شوہر سے لڑائی ہے اپنی. اس کے خاندان کا نام و نشان تو میں مٹا کر رہوں گا لیکن اس سے پہلے تیرا کام تمام کروں گا. مجھے اپنے کام میں خلل نہیں پسند. وہ اس کے پیٹ پر پستول کی نال یہ ٹریگر پر انگلی رکھے یوسما کے چہرے کو مٹھی میں دبوچے ہوئے تھا جبکہ یوسما کی نگاہیں خوف سے کھلی اس کی پستول اور انگلی کی حرکت دیکھتی آنکھوں سے ہی نہ کہہ رہی تھی. فائر کی آواز پر وہ آنکھیں سختی سے میچے ہوئے تھی جب وہ نقاب پوش زمین بوس ہوا اور وہ آدمی باہر کو بھاگا جس نے یوسما کو کندھوں سے تھام رکھا تھا. وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی پھولے تنفس سے باہر کو بڑھی جہاں وہ دوسرا آدمی بھی ڈھیر ہوا پڑا تھا. پولیس نے بر وقت وہاں پہنچ کے اس کی جان بچا لی تھی. اپنے سامنے آرمی یونیفارم میں مربوط حمیز کو دیکھتے ہوئے جیسے قدموں کو گھسیٹتی اسی کی طرف بڑھی. وہ فوراً اسے اپنے سار میں لیے وہاں سے چلنے لگا. روحان دادی اور ماما کو بلا لایا تھا. اس وقت تک وہاں سب ٹھیک ہو چکا تھا. ڈاکٹر یوسما کا چیک اپ کر کے جا چکی تھی. حمیز آئس بیگ اس کے سوجے ہوئے گال پر لگا رہا تھا. وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. کچھ دیر آئس بیگ لگانے کے بعد وہ اسے دوا دے کر سلاتا ہوا باہر چلا گیا. تم تو بہت بہادر نکلی یوسما. تم نے خاندان کی جان بچائی. چھوئی موئی سی لگتی ہو مگر ہمت دیکھو. فخر سے سر بلند کر دیے سب کے. رامی نے تعریف کرتے ہوئے اسے گلے لگایا. اس حادثے کو کافی دن گزر چکے تھے. اب وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی. وقتی ٹراما سے نکل آئی تھی. آج تھوڑا فریش میک اپ کر لو. کرنل صاحب آ رہے ہیں تو تمہیں فریش دیکھ کر انہیں اچھا لگے گا. اور روین کے مشورے پر مسکرائی اور سر ہلا کر حامی بھری. بھابھی آپ نے حمید سے ٹریننگ تو نہیں لی؟ نہتی ہوتے ہوئے بھی آپ نے ایک فیملی کی جان بچا لی. زین کی نگاہوں میں آج اس کے لیے عزت کے ساتھ ستائش بھی تھی. سچ میں یوسما آپ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. بالکل مصطفیٰ لالا کے جیسے. پریشا نے بھی تعریفی کلمات کہے. وہ سب کی نظروں میں اپنے لیے ستائش دیکھتی خود اپنی ہمت پہ حیران تھی. اینجل آج آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. ایک بار پھر اس بات کو سچ ثابت کیا ہے. انسانیت اور ملک کی خدمت کے لیے کسی وڈی کی ضرورت نہیں. یہ تو خداداد صلاحیت اور جذبہ حب الوطنی ہے. خالد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ماتھے پر بوسہ دیا. وہ فوراً اٹھ کر خالد کے گلے لگی. ایک آنسو آج بھی اس کی گال پر گرا تھا. تم پراپر ریسٹ کر رہی ہو؟ جی. اسٹریس سے تمہارا بی پی لو ہو گیا تھا کچھ دن پہلے بھی ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کیا کہ بی پی کنٹرول نہ ہوا تو بہت کمپلیکیشن ہو جائیں گی. حمیز سے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا روزانہ ایک ہی بات سمجھاتا رہتا. اب مجھے کوئی اسٹریس نہیں ہے. آج بہت دنوں بعد خوش ہوئی تھی. سر سے مل کر تم بہتر فیل کر رہی ہو. آئی ایم ہیپی. اس نے سر ہاں میں ہلایا. وہ بیڈ کے کنارے سے اٹھنے لگا جب اس کا ہاتھ تھام کر واپس بیٹھنے کا اشارہ نظروں سے ہی کرنے لگی. آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ معصومیت سے پوچھا گیا. مجھے تم پر فخر ہے.
تم نے بہت بہادری کا کام سر انجام دیا ہے، مگر پولیس کو کال کرके اپنا فرض کو پورا کر چکی تھی۔ وہاں ان گنڈوں کا مقابلہ کرنے خود سے جانا بہت رسکی تھا۔ اس کا گال تھپتھپاتا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اسے کشادہ سینے پر سر ٹکایا آنسو بہانے لگی۔ اب کیوں پریشان کر رہی ہو؟ سب ٹھیک ہو گیا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ان لوگوں کی زندگی کی حفاظت اللہ نے تمہارے ہاتھوں لکھی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر نرم لہجے میں گویا ہوا۔ تمہاری بہادری دیکھ کر مجھے اپنی سیفٹی کا خیال کرنا پڑے گا اب تو۔ وہ آنکھ دباتا شرارت سے اسے چھیڑنے لگا۔ یوسما نے اس کے کندھے پر تھپ رسید کی۔ دیکھا، خطرناک اثرات نظر آنا شروع بھی ہو گئے۔ وہ مسکرائی تو گالوں میں گڑے پڑنے لگے۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ وہ آنکھیں موندے سکون محسوس کر رہی تھی۔ واؤ چاچو، بیبی کل بہت کیوٹ ہے، بالکل میرے جیسی۔ روحان گول مٹول بھوری آنکھوں والی لڑکی کو گود میں لیے خوشی سے چہکا۔ بیٹا، بیبی ابھی بہت چھوٹا ہے، آپ نہیں پکڑو۔ رامین نے وہ ننھی پری اس کے ہاتھوں سے لے کر حمیز کو پکڑا دی۔ وہ بہت محبت اور نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتا، اسی لیے یوسما کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتا بھی یوسما کو اپنی پری پکڑاتا محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ تھینک یو۔ اس کا گال چومتا وہ محبت سے بولا تو وہ مسکراتی ہوئی بولی، 2 مہینے میں 200 بار آپ مجھے تھینکس کہہ چکے ہیں۔ اتنا پیارا تحفہ دیا ہے تم نے مجھے، میں ساری زندگی تمہیں شکریہ کہہ سکتا ہوں۔ آپ کے بار وہ اپنی بیٹی اور بیوی دونوں کا گال چومتا کہہ رہا تھا۔ چاچی، آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا نا آپ کے پاپا کے گھر؟ وہاں آج سب ہوں گے، زین چاچو اور رومی بھی، اور پری کے بغیر میرا دل نہیں لگے گا۔ وہ پھر سے یوسما کی گود سے اس بچی کو لے چکا تھا۔ تم پہلے میرے گٹار، پھر سٹائل، پھر بیوی کے پیچھے پڑے رہے، اب میری بیٹی پر بھی قبضہ جما رہے ہو۔ یہ سب ہم صرف سوچ سکا کیونکہ جب وہ ایسا کہتا تو یوسما کی ٹانگ سننی پڑتی۔ بچہ ہے وہ چھوٹا سا، اور آپ کی بیٹی کوئی جوان لڑکی نہیں جو اس سے وہ پردہ کرے۔ یوسما کا یہ جواب اسے مزید تبا دیتا۔ خالد نے دعوت رکھی تھی، بہت سے مہمان باری باری مبارکباد دینے میں مصروف تھے، جبکہ یوسما اپنی پری کو حمیز کے سپرد کیے خود پری شیخ سے باتوں میں مگن تھی۔ آپ خوش ہیں زین بھائی کے ساتھ؟ بہت زیادہ۔ اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آتا، اتنا سب میری جھولی میں بن مانگے آ گیا۔ مجھے یاد کیا جا رہا ہے؟ وہ پریشے کے کان میں سرگوشی کرتا یوسما کو دیکھ کر ہنسا۔ آپ آپی کو ملوانے لایا کریں گے نا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بھابھی، آپ سب پریشے کی فیملی ہیں۔ میری فیملی سے دور لے جا رہے ہیں مجھے، اب بہت فکر ستا رہی ہے میری فیملی کی۔ بیگم، میں ذرا رومانٹک شوہر ہوں، آپ کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں دوسرے شہر، اتنا بڑا دل نہیں ہے میرا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ یوسما کو وہاں مزید کھڑے ہونا بے مقصد لگا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں آنے والے نئے مہمان کے لیے بہت خوش تھے۔ یہ پارٹی ان کے شہر سے فیئر ویل کے لیے تھی۔ وہ گھر آ چکے تھے اور ان کی پری اب اماں بھی کے پاس تھی۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں کہ اپنی ان آنکھوں سے خاندان کی بیٹی بھی دیکھ لی۔ اسے تو میں آرمی میں نہیں جانے دوں گی، گھرداری سکھاؤں گی۔ وہ خوشی سے اسے کھلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی ماں تو گھرداری آتی نہیں، اس کی ماں کو تو گھرداری آتی نہیں، حمیز نے شرارت سے کہا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ اسے ضرورت ہی کیا ہے، میں اور ماما ہیں تو سب کرنے کے لیے۔ رامین نے فوراً اس کی سائڈ لی۔ کام کروانے کے لیے تھوڑی لائے ہیں اسے۔ عشرت نے اس کے سر پر پیار کیا تو وہ اسے زبان دکھاتی سب سے باتوں میں مگن ہو گئی۔ حمیز ٹیرس پہ بیٹھا گٹار بجا رہا تھا۔ یوسما اس کے ساتھ اس کے کاندھے پر سر ٹکائے آنکھیں موندے دھن سن رہی تھی۔ وہ کوئی گیت سنا رہا تھا۔ خوشی، محبت، عزت، سکون سب تھا ان کے رشتے میں۔ گٹار پر چلتے اس کے ہاتھ رکے تو یوسما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے آپ کی بیوی پاگل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے عجیب سوال کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میری بیوی میرے عشق میں پاگل ہے۔ وہ گٹار ایک طرف رکھتا اس کی طرف رخ کر کے بیٹھا۔ وہ تو میں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے کتنا قیمتی وقت گنوا دیے پریشی سے دور رہ کر۔ اکثر جو بات بہت آسان لگتی ہے اسے قبول کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ مجھے خوشی ہے تم وقت رہتے سنبھل گئی۔ میں نے آپ سے بھیجا ضد بھی کی آرمی چھوڑنے کی، وہ شرمندہ ہوئی۔ اب تو کوئی ضد نہیں کر رہی، تو بس بھول جاؤ سب۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی میں کیسے اس دن خود موت کے منہ میں چلی گئی، آج تک سوچتی ہوں۔ محافظ ہونے کے لیے کسی عہدے کسی وردی کی ضرورت نہیں ہوتی، تم میں بھی یہ جذبہ ہے، اس لیے تم جرنلسٹ بنی۔ لیکن میں آج بھی آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ آپ کو وہ اپنے ڈر کو زبان پر لانے سے بھی ڈرتی تھی۔ موت کے ڈر سے زندگی جینا نہیں چھوڑ دیتے۔ میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں چھپ کر بیٹھ جاؤں، جو وقت مقرر ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ محافظ ہونے کا یہ فائدہ ہے میں دشمن کو جہنم حاصل کر کے موت کو گلے لگاؤں گا، مگر یہ بھی تو قسمت کی بات ہے۔ اسے اپنے سار میں لیے وہ بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ اب دیکھو کرنل سر آرمی میں ہیں، مگر تمہاری ماما ان سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ نے ابھی زندگی لکھی۔ میں نے یہ بات اس وقت جانی جب خود اپنی اور پری کی جان خطرے میں ڈال دی۔ اللہ نے ابھی زندگی لکھی تھی اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ وہ سر اس کے سینے پر ٹکائے ہوئے تھے۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہوئے، وہ پھر سے بولی، اگر میری شادی آپ سے نہ ہوتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ کوئی مجھے اس طرح نہیں سمجھ سکتا جیسے آپ سمجھتے ہیں۔
हमीद ने फौरन इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और अजीब नजरों से इसे देखा। युस्मा का सिर्फ और सिर्फ हमीद है, कोई और हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा होता तो शायद मैं इसे जान से मार देता। वो नीली आंखें बड़ी करके इसे देखने लगी। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए, मैं बहुत पॉसेसिव बंदा हूँ। आपको भी समझ लेना चाहिए, आप सिर्फ युस्मा के हैं। तेरी आंखों की कसम, जिंदगी समझा है तुझे, तुझको कुछ सोच कर सांसों में शराकत दी है। चांद अपने जौवन पर था, अंधेरे में वो अपनी पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। फसलों के इस लम्हों में वो इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे अपने चेहरे इसके चेहरे के इंतहाई करीब कर गया। यह हसीन पर सिर्फ इनका था। चाची, आज आप इतना तैयार क्यों हो रही हैं? रूहान अब कद में तकरीबन युस्मा के कंधे के बराबर आता था। वो इसकी बात पर ब्लश करने लगी। साड़ी में तैयार बाल खुले छोड़कर इसे खुद भी झिझक महसूस हो रही थी। डिनर पर जाते हुए और अब रूहान के सवाल। रूहान, आप जाकर देखो ना परी क्या कर रही है, मैं भी आती हूँ। चाची, वो साइकिल चला रही है, पापा इसे देख रहे हैं, वो खुशी से बताने लगा। अचानक पनी के रोने की आवाज पर वो बुखला गया। लगता है वो गिर गई। पापा को कितनी बार समझाया है, इसे चलने की प्रैक्टिस सिर्फ मैं करवाता हूँ, तो वो नहीं गिरती। पापा भी ना। और सर पर हाथ मारता बाहर को भागा। 2 साल हो गए हैं, मगर रूहान की फिक्र और लगाव कम नहीं हुआ परी के लिए। कुछ सोचकर वो मुस्कुराई। अपने सुनहरे घने बालों को कर्ल करते हुए वो बिल्कुल मेहरमा की तरह तैयार हुई। साड़ी भी नीले रंग की जेबतन की, जैसे साड़ी ये हमेशा मेहरमा पहनती। कितने हसीन साल रहे हैं ये मेरी जिंदगी के, युस्मा हमीज की जिंदगी के। मैंने अपनी सगी माँ की मौत पर कभी अपने पापा, कभी इनके काम और कभी प्रीशे, एक अपनी बहन जैसी दोस्त को जिम्मेदार ठहराया। हमेशा अपनी जिंदगी के एक रिश्ते की कमी को पूरा करने में बाकी सबसे दूर अपने अंदर ही खुद को महदूद कर लिया। प्रीशे का गम कभी नजर ही नहीं आया। पापा, रूमी, प्रीशे और अब ये सब मेरी जिंदगी तो हमेशा से मोहब्बत से भरी रही है। मैंने ही समझने में कितनी देर कर दी। हमेशा अगर मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं कभी ये समझ नहीं पाती कि जिंदगी तो जीने का नाम है, खुश रहने का, मोहब्बत समेटने का। हम इस दुरुस्त कहते हैं, मौत का वक्त मुकर्रर है, इसे डरकर जीना नहीं छोड़ा जा सकता। वो आंखों पर लाइनर लगाकर एक बार अपना अक्स देकर हमीज की अजीब फरमाइश याद करके शर्माई। आज आप पूरे 15 दिन बाद नजर आ रहे हैं, और ये फरमाइश, इसका क्या मतलब था? वो इससे इस्तफसार करने लगी। जो परी से काफी देर खेलता रहा था, इसे सुलाने के बाद अब युस्मा को अपने हिसार में लिए हुए खड़ा था। वो इसकी पेशानी पर अपने लब रखता है, इसकी बात पर मुस्कुराया। युस्मा ने आंखें सेड़ कर इसे देखा। अच्छी नहीं लग रही ना, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। तो जाने के लिए मुड़ी जब हमीज ने इसकी कलाई पकड़ कर रुका, तो सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। बताता हूँ, मगर तुम हंसोगी नहीं। वो भौहें चढ़ाकर इसके जवाब का इंतजार करने लगी। मैंने तुम्हें ख्वाब में साड़ी में देखा था, तो ख्वाहिश हुई तुम्हें इस तरह देखने की। मोहब्बत से अपनी तरफ खींचता वो इसे अपने सीने से लगा गया। दिल चाहा अगर इस बार जिंदा बच जाऊं तो एक बार तुम्हें इस रूप में जरूर देखूंगा। वो इसे सीने से लगाए ही बोला। आप कुछ भी सोचें और कहें, मैं बस एक ही दुआ करती हूँ, आपसे पहले मौत मेरा मुकद्दर बने। दिल में सोचती मुस्कुराई। सर्दियों की धूप में हमीज गार्डन में परी को खिलाने लाया था, मगर हमेशा की तरह रूहान इसे अपने साथ ले गया था। अब भी रूहान अपनी परी के साथ खेलता है। वो 5 साल की हो गई है, लड़कों वाले खेल खेलती है इसके साथ। युस्मा इसे जूस का गिलास थमाती मुस्कुराई। वो बोर्डिंग स्कूल से कभी कभी तो आता है, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है। मैं और भाभी फैसला कर चुके हैं इनके फ्यूचर का। वो पुरसुकून से इसे बताने लगी। यार, अभी बच्ची है, वो बहुत छोटी है। हाँ, तो मैं कौन सा सुबह ही रुखसत करने लगी हूँ, बस बात पक्की की है। मेरे बगैर ही कर ली बात पक्की। वो होंकों की तरह मुंह खोले से देखने लगा। आपको बता तो रही हूँ, अभी कौन सा डेट फिक्स कर ली है? वो मुंह बनाती बोली। मतलब अगली दफा डेट फिक्स करके बताओगी सब? वो गिलास टेबल पर रखता हैरान हुआ। मेजर हमीज एहसान, आपको कोई एतराज है क्या? वो इसे उंगली दिखाती बोली। नहीं, वो गर्दन नाम हिलाता बोला। गुड बॉय। इसके गाल पर बोसा देती वो पीछे हटी जब रूहान और परी वहीं आ गए। रूहान ने आंखों पर हाथ रखा और परी खिलखिलाकर हंसने लगी। नॉट गुड चाची। वो सिर पटाई तो वहीं हमीज की आवाज में मुस्कुराया। कबाब में चूसा। वो बड़बड़ाया और परी को अपने पास आने का इशारा किया। वो दौड़ती हुई बाप के गले लगी। बेटा, आपकी मामा आजकल बहुत तंग करती है। आपकी मामा आजकल बहुत तंग करती हैं। आप मामा को समझाती नहीं हो क्या? रियली मामा? वो लड़ाकू औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर युस्मा को घूरने लगी। नो पापा की चमची, आपके पापा खुद लड़ते हैं। सी प्रिंसेस, आपकी मामा ने आज फिर से आपको पापा की चमची कहा। हमीज ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। पनिशमेंट टाइम पापा। यस, पनिशमेंट टाइम। हमीज ने इसके गाल चुमे। वो छोटी सी गोल मटोल बच्ची सबकी जान थी। रूहान इन सबको हंसता देखकर अंदर की तरफ बढ़ गया। युस्मा जूस का गिलास वहीं मेज पर रखती भागने वाली थी जब हमीज से इसका हाथ पकड़ लिया। मरीन ने इसके पास जाकर इसके पेट में गुदगुदी करनी शुरू की। वो हंसी से लौटपट होती भागी और वो दोनों इसके पीछे भागे। वो हंसती हुई घास पर ही लेट गई। हमीज से परी भी इसके पास लेट गई। तीनों के कहके हर तरफ सुनाई दे रहे थे। हमीज ने अपनी कीमती बतागो खुद में समेटा और परी दोनों को गुदगुदाने लगी। दोनों हंसते हुए अपनी बेटी को थामने में प्यार करने लगे। दूर किस्मत की देवी इन पर
इनकी खुशी पर मुस्कुराई थी। खत्म शो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको हमारी नॉवल कलेक्शन पसंद आ रही होगी। अब हम आप सबके लिए लाए हैं फ्री गिव अवे ऑफर्स। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर 032133555841 पर व्हाट्सएप करना है, जिसके जरिए आप जीतने का मौका पा सकते हैं फ्री गिफ्ट्स, और उसके विनर्स की अनाउंसमेंट 2 हफ्ते के बाद की जाएगी। तो नॉवल लवर्स, देर किस बात की है, आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करें, और उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो बन जाएं हमारी फैमिली का हिस्सा। थैंक यू।